وداعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في عظمته النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ، صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر اس بات پر، سجدہ تحدیث نعمت اس بات پر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن زمانے کے اندر میں وہ ذوق ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جیسے ایک چراغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ چراغ ہو جس کے ذریعے سے دوسروں کو روشنی پہنچے، تو اس شرائط کے اندر میں چراغ کے لیے ضروری ہوگا کہ اس میں تیل بھی ہو، اس میں بتی بھی ہو، وہ چراغ بھی بنا ہوا ہو. اسی طریقے سے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک دنیا میں ظلمتوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور خدا کی ناراضگی اور خدا سے بندوں کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک چراغوں کو دنیا میں روشنی کے لیے ظاہر کرتا رہے گا. اب ان چراغوں کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے اندر میں بتی بھی ہوگی، وہ چراغ بھی ہوگا، وہ تیل بھی عطا کیا جائے گا. اب تمثیل یہ ہے کہ وہ چراغ ہوگا جو واقعتاً چراغ اور تیل اور بتی بھی ہو، تو اس کو اگر سلگا دو تو پھر خود اپنے وہ وجود میں چراغ بن جاتا ہے. اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں یہ بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو دنیا میں وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا، کہ ہم نے روشن چراغ اپنے محبوب کو بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا اور میرے محبوب دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات کو بیان فرمائی، وہیں پر ایک صفات یہ ہے کہ وہ سارے صفات تو ہم نے عطا کیے ہیں، لیکن انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک صفت ہم نے، جو میرے محبوب کے ساتھ میں سچی نسبت کو حاصل کرے گا، وہ صفت کو بھی مظہر بنا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو روشن چراغ بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا. اب نبوت کا بدل دنیا کے اندر میں ولایت چلے گی. اب ولایت کا جو نظام چلے گا، ولایت جو چراغ کی صورت میں دنیا میں چلے گی، وہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہوئے اصل منبع نور اور روشنی کا اصل ذریعہ اور رب العالمین کی طرف سے نور کا حق صرف میرے آقا دو جہاں کے مالک کو تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو منتخب فرمایا، اب ان کو چراغ والی صفت پہلے عطا فرمائی، اس کے بعد میں پھر وہ چراغ روشن کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنے گھروں کے اندر میں پہلے چراغ لاتے ہیں. اب اس زمانے میں تو بلبوں کا نظام ہے، چراغ سے واقف تو ہوں گے، لیکن چراغ اپنے وجود کے اندر میں بڑا باکمال چراغ ہوتا ہے. وہ دوسروں کا محتاج نہیں بناتا، بلکہ وہ خود اپنا محتاج کے مجھ میں تیل ڈال دو اور بتی لگا دو تو پھر میں خود تم کو روشنی عطا کروں گا. یہ لائٹ، یہ دنیا کی روشنیاں تو محتاج ہوتی ہیں کہ ہم تو خود اس کو امید پر رہے گی، ہم کو ساتھ دے گی، لیکن کرنٹ وہاں سے چلے جائے تو پورا اندھیرا ہو جائے گا. یہ تو تابع ہو جانا پڑتا ہے. لیکن چراغ جو ہوتا ہے، جتنا اس میں تیل ہوگا، جتنی بتی ہوگی، وہ چراغ روشنی دیتا رہے گا. چراغ اپنی ذات سے محروم نہیں کرے گا. یہ روشنیوں کے نظام ہیں، یہ خود محتاج ہے کہ اگر پیچھے سے کرنٹ چلے جائے تو پھر اندھیرا ہو جائے گا. بالمقابل اس کے چراغوں کے اندر میں معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ چراغ تو روشنی دیتے رہتے ہیں، جتنا اس کے اندر میں تیل اور جتنا اس کے اندر میں سکت اور جتنی بتی اس کے اندر میں ہوگی.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو اگر تمثیل صرف روشنی کے دینا ہوتا تو پھر 1500 برس پہلے بھی اس کرنٹ اور اس بجلی اور مرکری بلب کی دیا کرتے تھے، لیکن رب العالمین نے نہیں دیا، امت کو اور انسانیت کو سمجھایا کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے جس روشنی کے دینے کے لیے جو تمثیل میں نے دیا ہوں، اس تمثیل سے تم کو بہت آگے کی بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ حق تو یہ ہے کہ میرے محبوب بے مثلے کی ہدایت پہ لاکھوں سلام ہے، کسی چیز کو میرے محبوب اور میرے آقا کی تمثیل پر لایا ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی چیز نہ سورج ہے نہ چاند ہے تو پھر چراغ کی کیا بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمثیلات دی ہے اس کی وجہ سے آگے کی انسانیت کے لیے رہبری ہے، اور آگے کے لیے امت کے لیے رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کی ذات کے بارے میں تمثیلات کا ایک رخ اختیار فرمایا، ورنہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے بارے میں خود اگر کچھ فرمایا تو وہ تو یہی بات فرما دی کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ ہم نے اپنی طرف سے نور بھیج دیا ہے، نور بھیج دیا ہے۔ خدا کی ذات نور ہے تو بندوں کے لیے نور کی صورت مصطفیٰ پر اللہ نے عطا فرما دیا، لیکن بندوں کی سہولت کے لیے کہ کہیں پر اپنے محبوب کو دنیا کی تمثیلات کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے، یہ حق صرف رب کو ہے کہ میرے آقا کے بارے میں کوئی بھی تمثیل دے دے، وہ رب کو حق ہے، بشر کو بندے کو حق نہیں کہ تمثیلات کی لسٹ میں میرے آقا کو لے کر چلے جائے۔ اس لیے کہ چراغ کیا چیز ہے، چاند و سورج بھی میرے نانے پاک مصطفیٰ کے تلوے مبارک کی خاک سے خیرات مانگ کر چمکتے ہیں، کوئی مثل اور مثال نہیں دی جا سکتی، میرے آقا کو کوئی تمثیل نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ تمثیل اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ امت کی رہبری کرنا مقصود تھا، امت کو سمجھانا مقصود تھا، امت کو سمجھانا مقصود تھا۔ اس کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ وہ چراغ کی مثال دی تاکہ آگے کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر دنیا کو منور کرنے ہی کا معاملہ ہوتا تو سورج کی مثال دے دی جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے چاند کی مثال دی، اس لیے کہ سورج سے سورج وجود میں نہیں آئے گا، چاند سے چاند وجود میں نہیں آئے گا۔ یہ خاصیت تو صرف چراغ کی ہے کہ چراغ سے چراغ وجود میں آئے گا اور ایسا ہی روشنی کو دے گا جیسا پہلا چراغ دیا ہے، وہی نور وہی فائدہ اور چراغ سے پہنچے گا جو چراغ سے سلگا ہوا چراغ ہے۔ 1,00,000 چراغ سلگا لیا، لیکن ہر چراغ روشن ہونے کے بعد میں وہی اصل چراغ کی روشنی دے گا کہ نہیں دے گا؟ بالمقابل اس کے آپ نے اگر بلبوں کو روشن کیا تو پھر وولٹیج کم ہوتا چلا جائے گا تو لائٹ مدھم ہو جائے گی، لیکن چراغ کی بات یہ ہے کہ روشن ہونے تک تو محتاج ہے، اس کے بعد میں قائم مقام وہی نور عطا کرے گا، وہی روشنی عطا کرے گا۔ وہاں رعایت نہیں کی جائے گی کہ پہلے چراغ کی روشنی کے مقابلے میں دوسرا جلا ہوا چراغ کی روشنی ذرا کم ہے، نہیں، ٹھیک ہے چراغ سے روشن ہوا ہے، لیکن وہی روشنی اندھیروں کے اندر میں قائم مقام چراغ کے دنیا میں پھیلے گی۔ اس لیے دنیا کے مالک میرے آقا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سے ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو دینے کے لیے رب نے راس میرے مصطفیٰ کو چراغ بنایا۔ اب اس چراغ کے ذریعے سے جو چراغ سلگتے چلے جائیں گے، چراغ سلگتے چلے جائیں گے، قیامت کے آخر میں بھی جو چراغ اس چراغ سے سلگے گا، اس چراغ سے سلگے گا، وہ بھی وہی کام کرے گا جو صدی اول کے اندر میں کام ہوا تھا، اس سے بھی وہی روشنی پھیلے گی جو صفحے اول کے اندر میں پھیلی تھی، اور وہی دنیا میں حق پھیلے گا جو صفحے اول کے اندر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی سے پھیلا تھا۔ اس چراغ کی روشنی میں انسانیت کو وہی چیز نظر آئے گی جو پہلی صدی ہجری کے اندر میں جو روشنی کے اندر میں لوگوں کو حق دین ملا تھا۔ حق دین کی پہچان وہ چراغوں کے نظام سے ہے قیامت تک۔ کیسے ہیں؟ چراغوں سے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس لیے چراغ آج بھی عظمت کی چیز ہوتی ہے، جہاں عظمت و تقدس کا اظہار ہوتا ہے وہاں چراغ ہوتا ہے،
جاؤ راجن شاہ ولی کے پاس میں تو چراغ، تاج الاولیاء کے پاس میں جاؤ تو چراغ، مسجد نبوی میں سب سے پہلے لگا تو چراغ، غوث اعظم کی بارگاہ میں چراغ، خانقاہ میں بھی پہلے چراغ، اولیاء کے پاس میں چراغ ہوتا ہے۔ یہی کچھ رخ تھا جس کی حقیقتوں کی وجہ سے برادران وطن کو اور دنیا میں بسنے والے اور مذہبوں کے اندر بھی چراغ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، لیکن اظہار حقیقت کر رہے ہیں۔ دیپاولی میں کیا لگیں گے؟ عقیدتوں کے چراغ جلائے جائیں گے، عظمتوں کے چراغ جلائے جائیں گے، یا پھر چراغوں کو بجھا کر مرکیوری بلب لگائے جائیں گے؟ نہیں نا، چراغوں کا نظام ہے، کچھ فلسفہ ہے چراغ کا، کہ چراغ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک چراغ دوسرے چراغ کو سلگا لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ پہلے چراغ کی روشنی اور دوسرے چراغ کی روشنی میں کوئی فرق ہو، بلکہ وہ چراغ قائم مقام بن کر اندھیرے کو منور کرنے کے لیے چراغ ہوگا۔ دین اور شریعت کے معاملات کے اندر میں تو یہاں پر یہ چیزیں ضرور ہوگی کہ یہاں پر تواتر اور احادیث چلیں گے کہ یہ صحابی سے انہوں نے نقل کیا۔ فن حدیث کے اندر میں اسماء رجال ایک مستقل فن ہوتا ہے کہ محدثین جب کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر عن ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کریں گے، اس کے بعد میں ان کے شاگرد، تو درمیان کے اندر میں 50 تواتر کے ساتھ میں درمیان میں جو لوگ آئیں گے محدثین، ان کے ذریعے سے میرے مصطفیٰ کی حدیث اور شریعت تک پہنچا جائے گا۔ اور جہاں درمیان کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو پھر وہاں پر کٹ ہو جائے گی بات، اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تواتر سے اس کا حوالہ موجود نہیں ہے۔ تو دین تو درجہ بدرجہ یہ ہوتے ہوئے پہنچ رہا ہے۔ یہاں پر احتیاج ہوگی سندوں کی، حوالوں کی، محدثین کی، مفسرین کی، مجتہدین کی، کہ وہ نقل کریں گے اور نقل کے اندر میں پھر اصل کی پہچان کیسے ہو؟ اصل کی پہچان کے لیے قیامت تک کے لیے میرے مصطفیٰ رب کا انتظام ہے چراغ کا۔ اور چراغ حضرات صاحب اکرام رضی اللہ عنہم کو چراغوں کے نظام نہیں بلکہ وہ روشنی پیدا، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں سے ستارے وجود میں نہیں آئیں گے، راستہ ملے گا ستاروں سے، لیکن میرے آقا کے بارے میں رب نے فرما دیا کہ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہاری طرف میں بھیجا ہے روشن چراغ بنا کر۔ تو یہ چراغ شریعت کی طرف میں اشارہ نہیں ہے بلکہ طریقت کی طرف میں اشارہ ہے، جس طرف میں اور قیامت تک قرآن بھی اور اہل بیت بھی چلتے رہیں گے۔ کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور دین اور شریعت بھی چلتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ میں ماند نہ پڑنے والا، روشنی نہ کم ہونے والی، اور وہی فائدہ جو پہلے چراغ کا تھا وہی فائدہ اس آخری چراغ کا بھی ہوگا، وہاں پر حق اور پیورٹی ملے گی۔ چراغوں کی عظمت کو تو سمجھ لیا نا؟ برادران وطن کے پاس میں بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے، نصرانیوں، یہ اگرچہ کہ یہ دور فتن کے اندر میں امت چراغوں کے نظام کو بھول گئی ہے۔ کیوں؟ غوث پاک کے چراغ ہوتے تھے گھروں میں؟ ہوتے تھے نہیں تھے، مگر بھول گئے ہیں نا۔ روشنیوں کو تم نے اپنے گھروں میں ختم کر دیا، جلتے ہیں غوث پاک کے چراغ، جن کے پاس جلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو چمکائے گا، چمک رہے ہیں، لیکن بھلا دیا گیا۔ ارے یہود اور نصارہ تو یاد رکھے چراغوں کو، لیکن امت کو جو چراغوں کا اصل حق دیا گیا تھا، اب کیا ماتم مانا ہے اور کیا ہم کریں، کیا روحا مانے؟
کہ جن کو قیامت تک کے چراغوں کو سنبھالنے کے نظام حوالے کیے گئے تھے، یہ امت چراغوں کو بھلاتی ہے، چراغوں کو۔ اس لیے جہاں عظمت اور تقدس کا نظام ہوتا ہے وہاں چراغ ضرور ہوتے ہیں، مندروں میں چراغ ہوتے ہیں، گرجا گھروں میں چراغ ہوتے ہیں، آستانوں پر چراغ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تمہاری خانقاہ محمدی میں چراغ ہوتا ہے، آستان عالیہ چشتیہ کے اندر میں چراغ ہوتا ہے، پیرامن میں غوث اعظم کے پاس میں چراغ ہوتا ہے، اور یہ چراغ امت کے گھروں میں غوث اعظم کے نام کے، غریب نواز کے نام کے، مولا علی کے نام کے امت میں چراغ موجود تھے، لیکن سب تو سنبھال سکے دوسری قومیں، یہود و نصارہ اور مجوسی تو سنبھال سکے، لیکن جو حقیقی چراغ میرے مصطفیٰ نے، رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کے ذریعے سے عطا کیا تھا، افسوس کہ یہ امت سب کچھ تو یاد رکھے لیکن چراغوں کو بھول گئی، بھولیے۔ اس لیے میں اجازت دیتا ہوں اپنے مریدین کو بھی کہ مہینے کی 11 تاریخ کو ایک چراغ اپنے گھروں میں لگا لیا کرو، اور ماشاءاللہ جن مریدین کو ہم نے اجازت دیا ہے وہ احتیاط کے ساتھ میں، اس لیے کہ چراغ معمولی چیز نہیں ہے، چراغ کی عظمتیں بڑی عجیب ہوتی ہے، روشنی کا عمل بڑا عجیب اور عظمت والا ہوتا ہے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی گھاس پھوس کی بنائی گئی کھجور کے چھالوں کی، تو وہاں پر اس مسجد نبوی کے اندر میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ روزانہ چراغ لگایا کرتے تھے۔ اٹھان کو کیوں سو گئے؟ ادھر دیکھو نا بیٹے، ادھر کیوں؟ ادھر دیکھو، لگایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے ایک مرتبہ کیا فرما دیا کہ چراغ لگانے والوں کے بارے میں، چراغی کا عمل معمولی نہیں ہے، کوئی یہ چراغی کا عمل خانقاہ محمدی میں رسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمتوں کو جانو۔ یہ چراغ وہ چراغ ہے، اس کی قدر پوچھنا ہو تو راجن شاہ ولی سے پوچھو کہ وہ اپنے آستانے پر چراغوں کو باقی رکھے ہیں۔ وہاں کے خادموں کی خدمت کی بنیاد، اصل خدمت ان کی چراغ ہوتی ہے، اور دنیا میں جو ملتی ہے ان خادموں کو چراغی کی صورت ملتی ہے نا جی، چراغ اور چراغی ہے نہیں ہے، چراغ نہیں تو چراغی ملے گی، چراغی کیا ملے گی؟ بربادی ملے گی۔ ارے چراغ بھی نہیں لگا رہا، یہ چراغ بھی نہیں لگا رہا، سمجھ رہے بات؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ چراغ لگا رہے ہیں، کئی مہینے تک آپ کی خدمت صرف یہ تھی کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا اس وقت مسجد نبوی کے اندر میں آ کر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ چراغ لگا دیا کرتے تھے، روشنی کا عمل کیا کرتے تھے، روشنی کا عمل۔ مسلمان کو تعجب ہوتا ہے کہ روشنی کا عمل بڑی آسانی سے کہنے سے ذوق بدل گیا، مزاج بدل گیا، کیا کریں گے؟ کیا کر دیتا؟ روشنی کا عمل بہت عظمت والا عمل تھا، جن کے ہاتھوں پر کروایا جاتا ہے انہیں عظمتیں دی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے امت کو فیض اور فائدہ پہنچتا ہے۔ گھروں کی خانقاہ محمدی کے اندر میں اتنی تو ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو گھر کے اندر میں چراغ روشن کر لیا کرو، اور روشن کرنے کے بعد میں چراغی کی دعا کر لیا کرو، اس کی اجازت ہے، رسم مت بناؤ اس کو، اس لیے کہ ہم استدعاء کے پیدا ہونے کے بعد میں عملوں کو دیتے ہیں، ورنہ ناقدری ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ امت کتنے مسائل میں گر جاتی ہے۔ ایک چیز کو جذبات میں آپ نے شروع کیا، لیکن عقیدتیں کم ہو گئی، عظمتیں کم ہو گئی، عملوں کو اگر چھوڑ دو تو وبال آ جاتا ہے، وبال۔ اس لیے روحانیت کے میدان میں اتنا ہی کرو جتنا کہ موت کی آخری سانس تک نبھانے کی سکت ہو۔ جذبات میں بھاگ کر قدموں کو روک دینا، قدم رکتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو عرش الہی پر چڑھنے کا، قرب کے راستوں پر بڑھنے کا راستہ، طریقت کا جو اوپر چڑھنے والا راستہ ہو اس کو رکے گا نہیں آدمی، اگر رکے گا تو گرے گا۔ اس لیے چشتیہ رومان ہو، عقیدتوں کا نظام ہو یا عظمتوں کا نظام ہو یا جو کچھ بھی کرنے کا نظام ہو، اپنے گھروں میں محفلیں ہوں یا بزرگوں کی نسبتوں کی محفلیں ہوں، کرو تو جب کروانے کا موقع مل گیا ہو تو پھر اس کو اپنی موت کی آخری سانس تک چلانے کی بھی کوشش کرو۔
جب تک عظمتیں تھی، جب تک دنیا کے معاملات بن رہے تھے، جب تک رخ بنا ہوا تھا، اس وقت تک تو کر رہے ہیں، اس کے بعد میں اس کا بوال کس پر ہوگا؟ اس لیے بہت احتیاط کرتے ہیں ان چیزوں کو دینے سے. اس لیے ہم سب نشان اپنے مریدوں کو ابھی تک نہیں دیے تھے، وہ اس سال ہم نے دیا ہے. اور ہم نے آج غوث اعظم کی اس نسبت پر محفلوں پر آپ لوگوں نے محفلوں کو سجایا ہے یہاں پر، تو آج ہم اپنے مریدوں کو آج اس کا ایک رخ دے دیتے ہیں کہ تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی میں ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام کا چراغ اپنے گھروں میں لگاؤ اور وہاں پر دعائیں کیا کرو. چراغوں کا نظام سمجھ میں آ گیا؟ یہ روشنی کا نظام ہے. اب اندھے ہی بن جائے تو ان کو چراغوں سے روشنی سے بیر ہوگا نا، کیونکہ وہ اندھے ہیں. روشنی کا انکار کرے، کہیں کو چراغ لگا رہے جی، چراغوں سے کیا ہوگا؟ کہیں خالی تیل کیوں جلا رہے؟ کیوں جلا رہے؟ کیوں؟ انہیں تو اندھا ہے، حسد میں تو یہی کہے گا. اور جس کو تھوڑی بھی نظر ہوگی تو بھائی اندھیرا ہو گیا، ذرا چراغ لگاؤ، کیونکہ چراغ کی روشنی کا فائدہ اندھے کو ہوگا کہ آنکھ والے کو ہوگا؟ اندھا تو بھوک پٹا کرے گا، نکو لگاؤ نکو لگاؤ نکو لگاؤ، کیا فائدہ ہو؟ لیکن آنکھ والا کیا بولے گا؟ نہیں ذرا لگاؤ، اندھیرا ہو گیا. تو بیچارے اندھے ہیں، اندھا کر دیا گیا تو ان کو چراغوں کی روشنی سے کیا مطلب ہے؟ ان کو تو اب چراغوں کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں، تو خانقاہ محمدی پر 11ویں کے اندر میں لائٹوں کو لگا کر، اشتہارات کو لگا کر، اور میلاد پاک کے اندر اپنے گھروں پر لائٹوں کو لگا کر چراغوں کو نہ سمجھنے والوں کی آنکھوں میں ٹھوس رہے ہیں ہم لائٹیں لگوا کر، کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم روشنی والے ہیں، میرے آقا کا نام لینے والے، خود روشنی میں رہنے والے ہیں، دوسروں کو روشنی دینے والے ہو. اندھے مت بنو. اندھے نہیں بنایا میرے مصطفیٰ نے اپنی نسبت کی وجہ سے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما دیا کہ تمیم داری، یہ روشنی کا عمل تم نے کیا ہے. تو یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ یہ تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں تم جائیں گے، یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ آگ تم سے دور بھاگے گی. روشنی اور چراغ کا عمل معمولی بہانوں کی وجہ سے اس روشنی کے عمل سے محروم مت ہو. 15-20 منٹ پہلے کے آنے کی بات ہوتی ہے خانقاہ میں، ہاں کبھی اللہ ماشاءاللہ اگر مجبوری ہو تو بات الگ ہے، لیکن تم کو جب یا مجھ کو روشنی کی ضرورت پڑے گی، دنیا میں روشنی کی ضرورت پڑے گی، تو یہ روشنی کام آئے گی نسبت کی. قبر میں جا کر قبر اندھیری کے اندر میں پڑھو گے تو قبر اندھیری کے اندر میں تمہیں یہ چراغی کی روشنی یاد آئے گی، کام آئے گی. مجلسوں میں تو آ جاتے ہو، بیانات سننے کے لیے تو آتے ہو، نعتیں کے پڑھنے کے لیے بھی آتے ہو، لیکن زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو کہ اپنے گھر سے چراغی کے عمل کے ارادے سے کبھی تم آئے خانقاہ کو؟ آئے بھی تو انجام. بڑی محرومی کی بات ہے. چراغ کا عمل، روشنی پیدا ہوگی تب ہی تو خیر سمجھ میں آئے گا، حق سمجھ میں آئے گا. اندھوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا جی؟ اندھوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو فرمایا میرے آقا نے کہ تمیم داری، تم نے مسجد نبوی کے اندر میں روشنی کی ہے نا، چراغی کی ہے، روشنی کی ہے، تو جہنم تم کو کیا جلائے گی، بلکہ جہنم کی آگ تم سے دور بھاگے گی. یہ فضیلت دی. کسی صحابی کو یہ فضیلت نہیں، نعوذ باللہ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گے. تمام صحابہ خدا کی قسم جنتی ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. لیکن یہ خاصیت صرف اس روشنی کرنے والے صحابی کو. اس لیے روشنی اور چراغی کے نظام کو جو بزرگوں کے پاس میں ہوتا ہے، ہم کو بحالت مجبوری یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ خود میرے مریدوں کے دلوں میں یہ چراغی کے عمل کی عظمت اتنی جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. ان کے پاس مجلسوں کی اہمیت ہے، بیانوں کی ہے، نعتوں کے سننے سنانے کی ہے، ذکر کے کرنے کرانے کی ہے، لیکن ابھی خانقاہ والوں کے اندر میں چراغی کے اور روشنی کے عمل کی اتنی اہمیت پیدا نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سلطان مدینہ شریف کے اندر میں چراغی کے عمل کے لیے لوگ دور دور سے اہتمام کے ساتھ میں آتے ہیں. چراغی کا عمل کون سا ہے؟ چراغی کا عمل معمولی نہیں ہے. اگر اس طرف میں چل جاؤ تو بہت دیر ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ یہ بشارت میرے آقا نے کیا سنائی کہ تمام صحابہ کو تو فرمایا کہ وہ جنتی ہے، جہنم میں نہیں جا سکتے، لیکن جنہوں نے روشنی کا عمل سنبھالا، امید کروں میں میرے مریدوں سے
کہ کبھی موقع نکال کر روشنی کے عمل کے لیے آ جایا کرو، آیا کرو. عمل معمولی چیز نہیں ہوتا. تمہارے گھر سے نیت کر کے نکلنا کہ چراغی کے لیے میں جا رہا ہوں، تمہارے قلب میں روشنی پیدا کرے گا، تمہارے قلب میں روشنی پیدا ہوگی، اور پھر وہی روشنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے قبر اندھیری کے اندر میں کام آئے گی. اس کا انتظام ہے روشنی کا. یہ بات تو ذہن نشین ہوگی نا. ادھر والے کچھ تو بھی کہہ دیے تھے کہ یہ کیا ہے جی، مندروں میں ہوتا، وہ درگاہوں میں ہوتا، یہ خانقاہ میں بھی روشنی کا عمل نہیں. چلو ہم نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ہمارے مریدوں، ہمارے خلیفہ، ہمارے اہل خانقاہ کے دل سے کفر کی جڑیں کاٹ کر پھینکتے ہیں. یہ روشنی کا عمل تو یہودیوں نے رکھا ہے، عیسائیوں نے رکھا ہے اور سنبھالا ہے مجوسیوں نے، لیکن افسوس پارسیوں نے تک سنبھال رکھا ہے. لیکن جو روشنی کا عمل میرے مصطفیٰ نے اس امت کو روشنی اور چراغ کی صورت میں عطا کیا تھا، افسوس کہ ان ظالموں نے اس کو بجھا دیا ہے، اس کو بجھانے کی کوشش کیا ہے. لیکن جہاں کا فیض، جہاں کا نور آج بھی پھیل رہا ہے، وہاں پر چراغی ہے، وہاں روشنی ہے. اور چراغی کرنے والے محروم بھی نہیں ہوتے. ہوتے کیا جی؟ چراغ کرنے والے، روشنی کرنے والوں کو تو چراغی بھی تو ملتی ہے نا. میرے مصطفیٰ نے بھی دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو، جو اور صحابہ کو نہیں دیا. بے شک کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، ہمارا عقیدہ ہے جنت کی ہے سب. لیکن تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ تم نے روشنی کا عمل مسجد نبوی میں کیا، چراغی کا عمل تم نے کیا ہے مسجد نبوی کے اندر میں، تو آگ تم سے بھاگے گی. آگ سے تم بھاگنے والے نہیں ہیں، بلکہ آگ تم سے بھاگے گی. یہ بات فرما دی آپ. یہ بات نہیں کہ حضرت بھی رو میں بول دیا ہوں کہ کچھ نہ بھی لائٹ لے لو نا، کیا اتنا ہر بات کے اوپر غور کرتے کہ یہ نظام صحابہ کا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سن لیا یہ بات، لائٹ لینے والوں کو لائٹ لے لیا جاتا ہے یہاں پر، ہم تو روزانہ سننے والے ہیں، روزانہ کی مجلس کو ہم سنتے ہیں، روزانہ مخاطبات کے اندر میں رہتے ہیں. جو بیچارے کبھی کبھی آتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہ آنکھیں پھاڑ کر سننا، ہم تو یہ نیچے منڈی کر کے سنتے ہیں. یہ بے نیازی محروم کر دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن لیا جب اس بات کو، میرے آقا کا ظاہری زمانہ ختم ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر میں لاوا پھٹا. ایک مسجد، ایک مدینہ کے کونے سے لاوا بند تو آگ کی، ارے آگ نہیں جی، آگ کی باپ رہتی، لوہے کا لاوا رہتا ہے، اتنی دور سے آدمی جل کر خاکستر ہو جاتا ہے. لاوا کہا کہ وہ لاوا مدینے کی طرف میں آ رہا ہے، مدینے کی طرف میں آ رہا ہے، تو کیا کرو، پانی ڈالو، وہ کرو، یہ کرو، ان اسباب کی طرف میں. اس لیے خانقاہی نظام کے بغیر اس امت کی اصلاح کا نظام نہیں ہے دنیا میں. اگر چاہتے ہو حق کو دنیا میں زندہ کرنا، پوری امت کو خانقاہوں سے، اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو. یہی واحد راستہ ہے حق کا امت کے لیے، تمہاری اولادوں کے لیے، تمہارے بیوی بچوں کے لیے اور تمہارے رشتہ داروں کے لیے. اور دین کی حقیقی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں روشنی ملتی ہے وہیں پر جوڑو. اندھوں میں اندھے مت بناؤ، اندھے میں اندھے مت بناؤ کہ ہماری بچی بھی دستانے پہن کے بس عالم دین بنے گی، حافظ بنے گی. ارے وہ کیا بنتی، بلکہ اندھی بنتی ہے. بجائے اس کا عصمت اور عقیدتوں کا نظام بتاؤ، غوث و خانوں سے انہیں جوڑو، تو تیری بچی بھی اپنی نسلوں کو سنبھالنے والی بنے گی، اندھیری اندھی نہیں ہوگی، بلکہ آنکھوں میں روشنی ہوگی تو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کر سکے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ شوق میں تو کر دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر پچھتاتے رہتے ہیں. باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اولاد رو رہی ہے، وہی دستانے پہن کے آگے نوسپس لگا کے نہیں رونا نہیں چاہیے. اچھا تیرا دل، جبکہ دنیا کے مالک میرے آقا نے ایسے غم کے موقعوں پر رونا نوحہ کرنا منع ہے، لیکن دل کا دکھنا تو شقاوت کی علامت ہے کہ دل سے نہ دکھے اور آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. رونا منع، اس کا مطلب نوحہ منع ہے، لیکن کہتی ہے کہ نہیں میں عالمہ ہوں، میں مفتیہ ہوں، میں عالمہ مفتیہ کہاں کا عالمہ، کہاں کی ظالمہ ہے، حق کو روک رہی ہے، اندھیرا کر رہی ہے.
کیا فائدہ ان چیزوں سے؟ اپنے گھروں کو روشن کرو چراغوں کے ذریعے سے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ کیا ہے تمیم داری کہ آگ میں تم تو کیا جائیں گے جہنم میں، بلکہ آگ تم سے بھاگے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور بات کو وہیں پر نہیں چھوڑ دیا۔ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ ہر بات کو دل میں بٹھاتے ہیں، یہ نہیں کہ اتفاق سے بات آ گئی تھی ہوگی اور لائٹ لے لو نا، چلتا نا، ہر بات کو اتنا نہیں سمجھا تھا نا سمجھ ہے تو یہاں کیوں آیا؟ جا گلی کے نالیاں صاف کر، یہاں پر تو ظرف کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، یہاں تو شوق والے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لاوا نکلا ایک مدینے کے کونے سے، حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب مل کر اس کو پانی ڈالو، وہ کرو، یہ کچھ نہیں۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک حدیث ہو میرے آقا کی فوراً آگے سامنے، کیونکہ نظر ادھر جاتی نہ جی، اس لیے تم کو اپنے زندگی کے نجی معاملات میں میرا مرید نہیں ہے، میرا خلیفہ وہ خلیفہ نہیں ہے کہ تم خانقاہ کی تعلیمات کو، یہاں کے نظام کو، یہاں کے سارے معاملات کو یہیں پر ڈھانپ کر تارا ڈال کر چلے جاؤ، بلکہ تم کو اپنی تنہائی کے بستروں پر بھی یہاں کی تعلیمات یاد آئے۔ تب تو کہہ رہے جائیں گے پیے ہوئے ہیں، یہ تو مسخرہ پن ہے، وہ تو ناچنے اور گانے والے ہیں، ماحول کو دیکھ کر کودنے والے ہیں۔ وہ تم کو اپنے گھر کی تنہائیوں کے اندر یہاں کی تعلیمات یاد آنا چاہیے، تم کو اپنی دکانوں پر بھی یہاں کی تعلیمات یاد آنا چاہیے، تم کو اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے طے کرتے وقت میں بھی یہاں کی تعلیمات یاد آنا چاہیے، تم کو غسل خانوں میں بھی یہاں کی تعلیمات یاد آنا چاہیے۔ نہیں بھائی تو تعلیمات کو نہیں رکھو نا، وہاں گئے تو وہاں روح ڈال لیں گے، ہم خانقاہ والے چشتے روح ڈال کر وہاں پر جائیں گے، ہر معاملہ نہیں، وہ کچا ہے، وہ پیا ہوا نہیں ہے، فیض یافتہ نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی فیض یافتہ ہے تو اس کو تو اپنی نجی زندگی میں بھی یہاں کی تعلیمات نظروں میں آنا چاہیے۔ یہ ہے حق والوں کی پہچان، جس کو یہاں کی تعلیمات، یہاں کی نسبتیں اپنے نجی معاملات میں یاد نہیں آتی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، ایک انسان دوسرے انسان سے ملے، وہاں کی یہاں تعلیمات یاد نہیں آتی، تو تم بھی فیصلہ کر لینا، میں بھی فیصلہ کر لینا کہ ہم ڈھونگی ہے، خانقاہ والے نہیں ہیں، ہم مرید نہیں ہیں، ہم تو ڈھونگی ہے جو غرض کے لیے ہم بنے ہیں، باقی پیے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے اندر میں اصل وہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ بلاؤ کس کو؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ آگ تجھ سے بھاگے گی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بہت دور تھے مدینہ پاک سے، ایک آدمی کو گھوڑا دے کر بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ نہیں تو جانو نا کہ کام اپنا بن جاتا نا، کچھ تو بھی کر لو نا، نہیں لیپا پوپی کا کام نہیں ہے، جن کو جو مقام ملتا ہے انہیں کے نظام، جو ہم شاہی صاحب کو چلانے کا عمل یہاں پر کیے ہوئے ہیں، ہم آتے بھی ہیں تو انہیں سے کیوں کرواتے ہیں؟ کیوں وجوہات رہتی ہے کچھ۔ اچھا انہوں کر رہے ہیں، 2 آدمی کر لے رہے، باقی سب آنے کوئی نہیں، محروم ہو رہے ہیں، وہ عمل نہیں ہوگا گا، انہوں بھی نہیں رہے تو کیا عمل نہیں ہوا؟ وہ عمل تو ہوا ہے، ہوتا رہے گا اور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن مسئلہ تمہاری میری ذاتوں کا ہے کہ خود محروم نہ ہو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود نہیں تھے، تیز رفتار گھوڑا بھیجا گیا اور بلایا گیا، کہا کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ ہی اس کے حقدار ہیں۔ کہا کیا خدا کہ لاوا نکلا ہوا ہے، مدینے کی طرف میں آ رہا ہے، اور خطرہ ہے کہ مدینے میں لاوے کا وہ پہاڑ ٹوٹ جائے گا اور نقصان ہو جائے گا، آپ جاؤ اس لاوے کو جہاں سے نکلا ہے تو اس کو وہیں پر چھوڑ دینا۔ حدیث کی کتابوں میں بول رہا ہوں میں، ان لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، حق کی کتابوں میں حق موجود ہے آج بھی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ مدینہ کی طرف میں جو لاوا آ رہا تھا، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے نکو نہیں لانا، امامت کی بات ہوتی ہے، سنو خاموش عظمت کے ساتھ، تو میں تو آپ سے بھی جاتا ہوں، آپ نے ان کو معلوم ہے چل کہیں کچھ سناؤ بول کے، اب تم لوگ قالی لے تو پھر میرے بولنے کا کیا مطلب ہے؟ سنو طلب کے ساتھ نہیں، تمہارے سامنے بچہ بیٹھ کے ہاں صاحب میرے کو معلوم ہے نہیں ہو رہا تھا، پیچھے بٹھایا تھا اس کو، وہاں جاؤ، ارے طلب کا اظہار ہونا چاہیے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جیسے ہی جا رہے ہیں تو لاوا ایسے جیسے ہانکا جاتا ہے ویسے جا رہا ہے، ویسے جا رہا ہے،
آخر کار جہاں سے نکلا تھا کنہوں نے؟ حالانکہ مدینہ منورہ کے اندر میں اور صحابہ بھی تو موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس لیے ان نظاموں کے اندر میں جن کو جو خدمت دی جاتی ہے وہ اس کے اہل رہتے ہیں، ان سے کیوں کرواتے، ہم سے کیوں نہیں کرواتے؟ کبھی حرص نہیں کرنا، ارے کرنے میں تو شریک ہونے میں تم کو کیا رکاوٹ ہے؟ نہیں، چراغی کی ذمہ داری ہم کو دیے تو اب ذمہ داروں کو ذمہ دار ٹھیکیدار بننے نظام کے نہیں بولے چراغی کے عمل کے واسطے بھی انہوں تھوڑے دن انہوں تھوڑے دن، یہ کیا بٹوارا ہے؟ یہ چوروں کی چوری ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ خدمت حوالے ہیں جن کے پاس میں عظمت ہوگی انہی سے کام لیا جائے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ تم تھوڑے دن تو آخر بولے گا کہ ہم سب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر رہ دو۔ اس لیے میری خانقاہوں کے اندر میں میرے خلفاء اپنی سعادت سمجھے اس کو، یہ معمولی عمل نہیں ہے، تمہارے خانقاہوں کی روشنی کا نظام ہے وہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ اس کو ڈھکتے چلے گئے، جیسے جا رہے ہیں ویسا جیسے مرغیوں کو ہکاتے ہیں تو چل جاتے نا جی، ویسے جا رہے ہیں۔ یہ کام کوئی اور صحابی نہیں کیے، حالانکہ جو قدر صحابہ موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ صحابہ کی عظمت میں کبھی نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ بات سمجھا رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں سے نکلا تھا اس سوراخ کے اندر میں پہنچا دیا، جیسے سانپ اپنے بل کے اندر میں اپنی دم کو سمیٹ کر چلا جاتا ہے۔ وہ نکلنے والا لاوا کن کے ہاتھ سے؟ جن کو میرے مصطفیٰ نے جو حق دیا تم اس میں حرص مت کرو۔ ہم بھی کر سکتے نا؟ نہیں، سانپ کا منتر نہیں جانتا، یا کہ سانپ کے بچھو کے گھر میں ہاتھ ڈالا تو کیا ہوگا؟ لے جاؤ دواخانہ، لے جاؤ دواخانہ۔ یہی تو ہو رہا ہے، پیری مریدی کیا ہے، یہ خالی بیان کر لینا، مریدہ بنا لینا، یہ غلطی مت کر ایسی کہ بچھو کا منتر نہ آئے تو سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ پہلے سیکھ، پہلے بن، پہلے انگور ہوتا ہے، اس کا منو کا بنتا ہے، انگور کے بغیر منو کا نہیں بنتا۔ وہ غلط فہمی ہے جو انگور کے بغیر اپنے کو منو کا بنانے کی کوشش کرے، سڑ جائے گا وہ تو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے سے ایسے جیسے سانپ بل کے اندر سکڑ جاتا ہے، وہ سارا لاوا اس میں سکڑ گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اس کو رکھ دیا اور کہا کہ اب اس میں قیامت تک نہیں نکلنا۔ یہ انتظام ہوتا ہے کن سے ہوئی یہ خدمت؟ جن کے ذمے چراغی کا، روشنی کا عمل میرے مصطفیٰ نے کیا تھا مسجد نبی کے اندر میں۔ اس لیے قدر کرو نظاموں کی جو چراغوں کا نظام ہے۔ ان ظالموں نے چراغوں کو بند کروا کر تو دنیا میں دھوکہ دیا ہے، حق کی روشنی کو روک دیا ہے۔ چراغ بند ہوئے، لائٹیں آئی، اب کالے دھندے دنیا میں چلنے شروع ہو گئے۔ پیتل کو سونا بنا کر بیچنے کی کوشش کی گئی زیادہ روشنی کی وجہ سے۔ ہمارے بچے کو پوچھو نا جی، اور بڑے بڑے شو روموں کے اندر بھی کرتے ہوں گے نا، کیا ہے جاتے ہی لائٹاں ڈال دیتے، بڑے بڑے لائٹاں، کون سے مرکیوری لائٹاں، کیوں؟ چمک میں بے وقوف بننا۔ ناراض نہ کہو جب بیٹے ابھی نہیں لگایا لائٹاں نے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ارے یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ لائٹاں ہیں، دھوکہ ہے وہاں پر۔ چراغوں کا نظام ہو تو اخلاق ہوں گے، دل کی محبت ہوگی، عظمتیں ہوگی۔ اب ان سے متاثر ہو جاتا ہے آدمی، سودا خرید لیتا ہے، وہ خام میں کیا ہے جی، نعتیں، منقبتیں اور پیرے پیری کی مجلس سے اور وہاں پر میلاد کے محفلیں، گھروں کے اندر میں وہ رکھا ہو۔ اب وہاں گئے تو ذرا وہاں تو اچھا رہتا جی جانا، اور جانے کے بعد میں ذرا پھر اپنے گھروں میں بھی کرانا پڑتا، یہ ذرا پریشانی ہوتی ہے نا، اس واسطے سے ذرا رکھو، پھر کچھ کرنا ہی پڑتا ہے نا، اس واسطے سے بچو نا، پھر بچتا ہی وہ ہے، تیرے کو تو بچا دیتے ہیں، جا تو اس قابل ہی نہیں ہے تو پھر تجھے قبول کہاں کیا جائے گا؟ تو ہوتا ہے کہ نہیں، لائٹر ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ یہ لائٹر ڈال دیے گئے، کتنے لائٹر ہیں دنیا کے اندر میں، ہر مسلک کی الگ لائٹ، ہر جماعت کی ایک الگ لائٹ، ہر ایک کی نظریے کی الگ لائٹ، ہر ایک کی لائٹر ڈال کر گراہکوں کو بیوقوف بنا رہے کہ نہیں؟ ہاں تم کیا مانو کہ دن میں پان بیچتا تو رات میں بیچا تو بھی لگاتا تھا ہری لائٹ، ہرے یہ دکھنا وہ بول کے، برقعے بیچنا تو پیلی لائٹ لگاتے، سفید لائٹ کام نہیں آتی کہتے، کالے کو اور زیادہ کالا، تو لائٹ آ کر دنیا میں کیا وہ دین نہیں ہے کہ وہ شریعت نہیں ہے کہ اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا مدرسہ، اتنے بڑے مفتی صاحب، اتنے بڑے عالم صاحب،
लाइट है बाबा, वो माल बेचना है, व्यापारी है। जहाँ माल बेचना नहीं है वहाँ चराग रहता है, वहां अखलाक रहते हैं, वहां लंगर खिलाना होता है, वहां लेना नहीं होता, वहां देना होता है, वहां अस्मतें होती है, वहां अदब होता है, वहां मोहब्बतें होती है, वहां अखलाक होते हैं। चरागों का निजाम नहीं है। चलो भाई, बात दूसरे के ऊपर चले गई है, कुछ इशारा हमको और आपको मिल जाए, अल्लाह करे कि बात समझ में आ जाए। तो चरागों का एलर्जी तो खत्म हो गया, खत्म हुआ कि नहीं हो? चरागों की अजमत तो समझ में आ गई ना। आज उम्मत चरागों के निजाम को भूली है, लेकिन पिछली अक़वाम और वो उम्मतें चरागों पर अभी भी बाकी है। उनके मंदिरों में, उनके गिरजाघरों में, उनके देवत स्थानों के अंदर में और उनके मजहबी मुकामात के ऊपर हर जगह चराग चराग होते हैं। लेकिन असल चराग तो मेरे मुस्तफा ने, रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को अता किया था, जो दुनिया की जुल्मतों को खत्म करने वाला, दुनिया के कुफ्र और शिर्क के अंधेरों को दूर करने वाला चराग का निजाम तो इस उम्मत को मिला था। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजन मुनीरा, सिराजन मुनीरा, रोशन चराग। कौन सा चराग? रोशन चराग। करेंगे चराग रोशन, मगर उनको इजाजत है जो मुरीदीन अपने घरों में खानकाह मोहम्मदी बनाए हैं। जबरदस्ती के चराग को तो उंगलियां जल गए तो मेरे को आगे नहीं बोलना, हाँ वो भी बोलते रहो। नहीं, जो मुरीद है वो उनको इजाजत दे रहा हूँ। कोई शौक में आके जो मुरीद और वाबस्ता खानकाह मोहम्मदी नहीं है, उन्हें भी शौक में जाके लगा लिया तो उंगलियां जले तो मेरे को नहीं आगे बोलना। फिर उंगली जलता, हाथ भी जलता, इतना जला था नहीं, झुड़का लगा था पर पूरी उंगली सड़ गई। बोले सड़ गई तो काटा के फिर मैं क्या करूं? वो जिम्मेदार नहीं मैं, हाँ मेरे मुरीदों का जिम्मेदार है। उंगली जली तो कुछ गलती है तो ठीक है, फौरन हो उंगली सही भी हो जाएगी। नहीं तो शौक में आके आप भी अपने घर के अंदर में ठीक है आप कर लो, पर जाके बहन को बोल दीजिए शाहिद साहब चराग लगा 11वें शरीफ का, क्योंकि बहुत फजीलत है उसकी, उनको हकीश नहीं है, मुरीदी नहीं है। उंगली जलती मेरे हाथ सड़ जाता, उंगली सड़ जाती, मैं जिम्मेदार नहीं? कर दी ना बाबा, तेरे भी घर में नहीं है कोई भी मुरीद मेरे, ना नहीं, ये जरा मुंह में पानी आता है, फजीलत है शुक्र तो हजरत नहीं लोगों। हाँ यहाँ की चरागी में आओ तुम, यहाँ मिल जाएगी तुमको फजीलत। नहीं, यहाँ चरागी के अंदर में आकर दुआ करो, यहाँ पर फिर तुम्हारे घरों के अंदर रोशनी होगी। तो मेरे आका ने भी चरागी के निजाम पर फजीलत एक सहाबी को दी थी ना। ऐसे ही अब क़ियामत तक ये जो है वो दाइयत इलल्लाहि बिइज़्निही सिराजन व मुनीरा, कि अपने रोशन चराग बनाया अपने महबूब को। ये चराग की रोशनी वो है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो नूर जो रब की तरफ से मुस्तफा की सूरत में मिला। ये रोशन चराग जो मेरे मुस्तफा का है। अब ये मेरे मुस्तफा ने हर साहबी को चराग नहीं बनाया, बल्कि जहां चराग बनाने का अब ये अमानत किसी को दी तो आले रसूल को दी है। चराग से चराग जो सिल लेंगे, वली से वली बनते चले जाएंगे मौला अली के जरिए से, लेकिन साहबी से साहबी बनते क्या बताओ? बनते ज्यादा सहाबा का नाम लेके वहाबी तो बन जाता ही है। सहाबा से साबित है कि अच्छा सहाबा से, अच्छा जो साबित है फिर शरीयत तो सहाबा से ले लिया, इश्क मुस्तफा क्यों नहीं ले रहा? वो सहाबा तो मेरे मुस्तफा के वजू के पानी को नीचे गिरने नहीं देते। अरे वहाबी फिर तुम मेरे आका की अजमत में क्यों इसमें आगे नहीं बढ़ रहा है? शरीयत तो सहाबा से लिया और अजमत को छोड़ दिया। तू साहबी से साहबी नहीं बनता, वहाबी बन जाता, क्योंकि वहां चराग का निजाम ही नहीं है। अब ये नूर जो नूर खुदा था, वो नूर मुस्तफा में मुंतकिल हुआ। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ी बात समझ में आ जाएगी। समझो, अपनी नस्लों को वसीयत करके मरोगे, मरते मरते नहीं बोल देना, वसीयत करोगे कि नहीं बेटा, क्या वसीयत कर देंगे? अब देखेंगे कल कितनों को लेकर आते अपने बीवी बच्चों को। कल में तुम्हारा बच्चा आउट है, कौन कितना लिया है इन निजामों को। कल ही तुम अपने खानदान के, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को कल कितनों को लेकर आते, या तुम इस देर से आते, इस पर ही तुम्हारा रिजल्ट आउट। क्या जी शाहिद साहब, ज्यादा देर की बात ही नहीं। कितनी अजमत है तुम्हारे अंदर में, और कितना तुम्हारे अंदर में हमदर्दी अपने खानदान की, अपने रिश्तेदारों की। क्या जब नहीं खाना पूर्णिमा के 2-3 झड़कियां कुछ भी कर मार दे, मगर चल आज लेकर आओ ना, दावत आई तो लेके चल जाते हो। हाँ एक दिन जा रहे हैं, डंडा पकड़ ले पूरे 3-4 उठा जाए फंक्शन हॉल को, दावत है बोल के वहां लेके जाने को, यहाँ पर लेकर आओ, जहन समझाओ।
کیونکہ دولت ہر وقت میں نہیں ملتی. تو چراغوں کا نظام جو دیا ہے نا میرے آقا نے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دین اور شریعت نے ستارے بنا دیا. لیکن میرے آقا کو جو اللہ نے فرمایا کہ چراغ ہے، روشن چراغ، تو اب یہ روشن چراغ سے جن روشنیوں کے چراغوں کا نظام تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا، وہ چراغوں کا نظام آل رسول سے چلایا. اور سب سے پہلے جس چراغ کو روشن فرمایا، خدا کی قسم وہ میرے مولا علی کی ذات ہے. مولا علی کی ذات ہے. کیسا روشن چراغ بنایا کہ قیامت تک چراغ چلتے رہیں گے لیکن اس چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ مولا علی کی ذات ہے کہ پہلا چراغ بنا دیا کہ جن کو بھی روشنی حاصل کرنا ہو، کن تک میرے مصطفیٰ نے فرما دیا من کنت مولا ہو فاذا علی مولا، کہ اب تم کو آگے کی روشنی میرے ظاہر میں پیدا ہونے کے بعد میں اے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، کس سے مخاطب تھے میرے مصطفیٰ؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے، ابو ہریرہ سے، حضرت حذیفہ ابن یمان سے، حضرت ابو دردہ سے، سارے صحابہ اکرام سے مخاطب تھے. کیا فرمایا کہ اب میرے بعد میں جو میں چراغ تھا جس میں تم کو روشنی ملتی تھی، قرآن سمجھ میں آتا تھا، حق سمجھ میں آتا تھا، اب میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پر میں تمہاری نسلوں سے پیدا ہو رہا ہوں، لیکن اپنے چراغ سے چراغ تمہارے لیے جو بنا دیا ہے وہ میرے علی کی ذات ہے، مولا کی ذات ہے. سمجھ میں آئی؟ کیا کر دیا؟ چراغ والا نظام کس کو دیا؟ عظمت خدا کی قسم صحابہ کی ہم گستاخ نہیں ہے، لیکن صحابہ کی عظمت بھی مولا علی کے علم کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر علی کے علم کو چھوڑ کر صحابہ کی عظمتوں کی دوہیا اگر دو نا تم تو تجارت بنا لیں گے دین کو. اور بنایا ہے اس امت نے علی کی چوکھٹ سے کٹنے کی وجہ سے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملات کے ان کے معاملات کو لے کر مسلک جماعت بنا لی گئی. ایک صحابی کی روایت یہ ہے کہ رفع دین کرے، اب دوسرا کہتا ہے کہ ایک صحابی کی روایت ہے کہ رفع دین نہ کرے، اور ایک ایسا بنے ایک ایسا بنے، ایک وہ کرے اور یہ سارا کا سارا معاملہ کون؟ علی کی چوکھٹ سے نور کا نظام نہیں ہے. اس کے لیے سارا مسائل اختلاف پیدا ہوا ہے. دین میں اختلاف کا نظام بھی اندھیرے کی وجہ سے، علی کی چوکھٹ کے نہ جڑنے کی وجہ سے، اس لیے کہ روشنی کا انتظام صرف علی کی ذات میں والے رسول میں ہے. اور فرما دیا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس قرآن کو لے کر بھی تمہیں حق سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آل رسول کے ساتھ میں جڑے ہوئے نہ ہو. تو کس کو دیا میرے مصطفیٰ نے نور کا چراغ کا نظام؟ مولا علی اور آل علی اور آل رسول کو دیا ہے. اے خانقاہ محمدی والوں، خوش قسمتی ہے تمہاری، اپنے نسلوں کو یہ خیرات ادا کر دو کہ روشنی کا نظام غوث و خواجہ کی صورت میں تم کو ملا ہے. اپنی اولادوں کو کوئی پراپرٹی نہ دو، وراثت کے اندر میں کوئی بات نہیں، لیکن وراثت میں سچے عقیدے دو، اولیاء کی محبت دے دو، پنجتن پاک کی محبت دے دو. روشنی کا نظام دے کر بڑے تمہاری نسلوں کی حفاظت ہوگی. اگر تم نے ان دکانداروں کے حوالے اپنی اولاد کو کر دیا، جا 4 مہینے کو جا بچی تو بھی عالم بن جا، تو بھی وہ کر جا، ارے وہ اضافی چیزیں ہیں. وہ اگر اندھری اندھیرا ہے تو پھر باہر کی روشنی، باہر کی چیزیں کہاں کام آئے گی؟ پہلے اصل مسئلہ تو اندر کی آنکھ کا ہے. اندر کی آنکھ وہ جو ملتی ہے وہ اندر سے اندر ملتی ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ وہ تو علی کی چوکھٹوں سے ملتی ہے، آل رسول کی چوکھٹوں سے، ان کی نسبتوں سے ملتی ہے، غوث و خواجہ کے سلسلوں سے ملتی ہے، ان کی بیعت اور ان کے سلوک سے ملتی ہے. وہ نہیں ہے تو اندھیرا نہیں جی، اندھیرا نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب میرے آقا نے، اللہ نے آپ کو نور کا چراغ بنایا. کہے گا بنایا قد جاءکم من اللہ نور. قرآن پاک کیا آیت ہے؟ یہ اس لیے بول دے رہا ہوں کہ بعد میں آگے پیچھے چیخ چلا کر کوئی تو بولا نہ ذرا انہیں بھی گمسموں کے منڈی نیچے نہیں کر لینا. نہیں صحیح ہو رہی کیا ہے کہ مفتی صاحب مولانا بول کے گیا بیٹا وہاں. وہ تو کیچوا لگا کر گل ڈالا ہوا رہتا انہیں. ہاں ذرا ٹھمکا بھی نرم غذا ہے وہ کہ وہ تو کیا کرتا ہے وہ کہیں بھی جاتے تھے خان آپ میں بھی نہیں جا رہا ہوتا. وہ مجلس کے آخر میں جاتا ذرا غصے میں آ جاتے حضرت بول کے، کیونکہ مجھے کام وقت پہ پڑھتا تو پھر جانا پڑتا. اب وہی دوسرے کام دوسروں کے پاس بنانے کو گئے 10,000 لے لیتے. نہیں رہے بولو
اور عثمان اپنے کام دنیا کے بنانے میں گئے تو کوئی لوگ پاس میں گئے، اچھا 10,000 لگتے 20,000 لگتے، کیسے؟ زعفران سے لکھنا پڑتا وہ، اچھا میں لا کے نہیں تمہارا نہیں چلتا وہ ہم کو منگانا پڑتا، تم کیوں حیدرآباد میں جا رہے ہو؟ نہیں نہیں ہمارے جن سے منگاتے کہتے ہمارے، تیری نڈی پہ چکر ہے انتظار کر ہے نہیں سابقہ ایسا؟ ہاں دیکھو تجربے کا رہے نہیں۔ اب پورے وقت میں تو پھوگٹ پھگٹ میں گئے اتوار کے دن حضرت کو خوش کرنے کو، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک رہے تھے، کام بن جاتا نا ذرا۔ تو اب ایسا جو سوچنے والا ہے تو اس کے لیے تو کلیا پاک کا پتہ ہم کو بھی سمجھ رہا ہے، مگر کلیا پاک کا پتہ معلوم ہے ٹھسکا لگا دیتا، لگاتا ہی نہیں لگاتا، ہم بھی تو ٹھسکا لگاتے نا معلوم ہے نہیں بولے آپ پہلے جیسا حضرت نہیں سن رہے، بولے پہلے جاتے کام بھی کر دیتے تھے، بولے ہو بھی جاتا تھا، مگر ذرا نہیں سنتے زیادہ توجہ نہیں دے رہے، بولے نہیں جی شاہی صاحب خالی نام لیے وہ لکھا دیے وہ تو ہو گیا کام بن جاتا تھا، سب کو توجہ کرتے تھے، مگر آپ کو بات حضرت توجہ سے نہیں سن رہے، بولے تو کلیا بات خالی کلیا بات ہم کو بنا تو ٹھسکا بھی لگانا ہم جانتے ہیں، مگر نظر کو یوں کر لیتے تو ٹھس کے ٹھسکا آخر میں لگتا چسکا، مگر میں نہیں کرواتا ہوں، میں تو سنبھالنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہیں تو پھر مجھے اور بدنام کر دی، کر لو کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کسی کی رعایت نہیں کرتے، 1 روپیہ کسی کا لگتا ہوں کیا بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ جو لیے ہوئے ہیں نیچے سے اوپر سے آزو بازو سے ان کو فکر ہوگی، مجھے کیا فکر، تم دیے گا 1 روپیہ کو بھی۔ ہاں فرید ایک مرتبہ پان لا کے کھلایا تھا مسالے کا، ہاں کیوں بولے تو وہ بھی چکر تھی، بغیر بولے میرے کو 4 مہینے کے پہلے پیسے وہ موزانی کو اٹھا لیا تھا انہیں، ہاں پھر بغیر بولے جا کے پاسبک کے اوپر سے وہ کیا معلوم بولتا ہوں سمجھانے کے لیے تاکہ ذرا یاد دل میں اچھا پڑ جائے بول کے، تو پوری بات ایسی چالاکی کرتے نہیں، تو چالاکی کرے تو پھر کلیا پاک کا پتہ سمجھے تو پھر ذرا سا پتے کو ٹھسکا بھی لگانے کے قابل بنانا پڑتا نا، پھر کلیا پاک کے پتے کو تو میں اس واسطے دوسری جگہ گئے بولتا 5,000 10,000 20,000 نہیں تو 1 بکرا 3 بکرے 5 بکرے، ارے بھائی آپ کہاں ادھر ہی جانو نا، پھر مغرب سے عشاء تک کیا ہوئے فجر تک بھی بیٹھ جاتے، بٹھائے تو ہاں بٹھا دے تو بیٹھ جاتے، نہیں وہ ہم اتنا یہ کرنے والے ہم کو بھی اس دن ہی جھولاتے کی، اب بس ایسے بھی رک جاتے ہیں، بچپنا ہے ان کا، دنیا دار ہے، اغراض ہے بیچارے، آپ کو نہیں جانے۔ تو میرے آقا نے بھی نور کا جو نظام رب کی طرف سے میرے مصطفیٰ کو بنایا تھا نا، تو وہ نور کا نظام کس کو عطا کیا؟ مولا علی کو۔ خدا کی قسم اگر یہ امت علی کی چوکھٹ کو چار لینا تو حق جان لے کے، خدا کی قسم سب کچھ جانے قرآن و حدیث پورا دین، لیکن علی کی چوکھٹ کو جو نہ جانے، خدا کی قسم وہ حق کو نہیں جانا۔ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم بابها علی، کہ میں علم کا شہر ہوں، حق کا شہر ہوں، تو دروازہ کون ہے؟ دروازہ مولا علی کی ذات ہے، اس لیے سب کچھ حق کو جاننے کے لیے باب داخلہ علی کی ذات ہے، مولا علی کی ذات ہے۔ تو کیا کیا میرے آقا نے؟ جو اللہ نے آپ کو نور بنایا تھا، یہ نور کے چراغ کے نظام کو جلانے کے لیے، اور چراغ جو سب سے پہلا اپنی حیات ظاہرہ کے اندر میں جس چراغ کو امت کے سامنے کر دیا وہ علی کی ذات میں، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ اب تم کو اے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اگر تم کو حق کی روشنی سے فائدہ، اس قرآن سے نجات اور میرے دین کی حقانیت اگر حاصل کرنا ہے تو آؤ علی کے چراغ میں۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے، جو علی سے بغض کرے وہ میری بغض ہے۔ بنا دیا نا جی چراغ، اور چراغوں سے بیل کس کو ہوتا ہے؟ چوروں کو نا۔ کس سے ہوتا ہے؟ اس لیے مر جانا، لیکن علی کو نہیں چھوڑنا، آل رسول کو نہیں چھوڑنا، غوث و خواجہ کو نہیں چھوڑنا، اولیاء کو نہیں چھوڑنا۔ سب کچھ قبول ہے، جان دے سکتے ہیں، لیکن اولیاء کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، آل علی اور اولاد علی کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ چھوڑ دیں گے وہیں پر خطرے میں پڑ جائیں گے، پھر نہیں بچا سکیں گے دین کے نظام، اور دین کے نظام تمہارے ظاہری۔ آج امت اسی معاملے میں تو خطرے میں پڑی ہوئی ہے کہ دین نہیں ہے ان کے پاس، شریعت نہیں ہے، مدارس نہیں ہے، مسجدیں نہیں ہے، اعمال نہیں ہے،
شریعت نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی چیز کی اگر کمی ہے اور کہیں پر چھول ہے دین کے معاملات میں تو وہ علی کی چوکھٹ آل رسول سے کمی ہے۔ تو کیا کیا میرے مصطفیٰ نے؟ اللہ نے نور بنایا، چراغ بنایا، تو اب وہ چراغ سے جو سب سے پہلے چراغ کو سلگایا وہ مولا علی کی ذات کو، اور پورے صحابہ کو فرمایا ان کی روشنی میں تم حق کو حاصل کرو۔ صحابہ کو پابند کیا تو امت بیزار علی سے، اور جو یہ کہے کہ یہ کیوں علی علی کہتے رافضی اور شیعہ کی ہے، تو پھر صحابہ کو علی کے بغیر چارہ نہیں چلا، صحابہ کو بغیر علی کے چارہ نہیں چلا۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ جو جو میرا مجھے مولا مانتا ہے ان سب کو، کن کو فرمایا؟ صحابہ کو فرمایا نا جی، امت کو تو بعد میں تھا، لیکن صحابہ کا چارہ بغیر علی کے نہیں چلے گا۔ تو 15ویں صدی کا یہ پیر بولے کہ علی علی نب کو بولو، شیعہ رافضی ہو جائیں گے، ڈر تو تیرے خون میں گڑبڑ ہے، تیری فطرت میں گڑبڑ ہے، لیکن جو علی کے سپاہی ہے وہ تو نہیں ڈریں گے۔ انہیں کیا واسطہ دنیا سے، دنیا والوں سے، ان کو کیا واسطہ مسلک اور جماعتوں سے، وہ تو علی کے ہیں، علی کے رہیں گے۔ ان کو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی اکثریت، کوئی اقلیت علی سے نظام سے نہیں روک سکتی ان کو۔ تو مولا علی علیہ السلام کو بنا دیا، اور وہ چراغ کو مولا علی نے، کیونکہ میرے آقا کی منشا یہ تھی کہ اے علی اب اس چراغ کی روشنی کے نظام کو اپنی آل میں چلانا ہے، تو پھر کن کو تیار کیا؟ مولا علی نے امام حسین علیہ السلام کو تیار کیا۔ کیا کیا؟ مولا حسین علیہ السلام کو، مولا حسن علیہ السلام کو، دو شہزادے ہیں نا، یہ دو چراغ ہیں، ان دو چراغوں کو، علی ایک چراغ تھے، علی جیسا کوئی دوسرا نہیں، علی جیسا کوئی دوسرا نہیں، علی کا بدل بھی کوئی نہیں ہو سکتا، علی کے کوئی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ صحابہ ہے لیکن علی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتے۔ علی علی ہے اس لیے کہ مقام اللہ نے دیا، اس لیے میرے علی کا مقام بھی کچھ عجیب ہے، علی کا مقام بھی کچھ عجیب ہے کہ ایک محدثین کے سامنے احادیث نہیں ہے، یہ حقائق نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آج بھی جو کعبہ جس کی طرف میں تم رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس کعبے کا پردہ اٹھا کر دیکھو، کہہ دے گا وہ چیخ چیخ کر کہ علی تو کچھ علی ہی الگ ہے، ان کی شان ہی الگ ہے، کہ بیت اللہ کے اندر میں جن کے تولد یہ ہوئی وہ علی کا مقام کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں۔ سمجھا دیا نا کہ علی کو، خدا کی قسم یہی ایمان نفاق کی پہچان ہے، مولا علی کی ذات۔ دل ایسا لگتا ہے کہ اس میں عمر گزارتے علی علی کہتے ہوئے، بول تو نہیں ہو رہے تم لوگ، عنوان تو غوث الاعظم کا، لیکن ابھی ارے غوث الاعظم بھی تو انہی کیا حال ہے، غوث الاعظم بھی تو چاہتی ہے کہ علی کی چوکھٹ تک پہنچ جائے، انہی کی تو مرضی ہے یہ، جن کو اس میں ذوق نہ ہے وہ اہل ذوق نہیں ہے۔ اب مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کو تیار کیا اور امام حسین علیہ السلام کو تیار کیا، یہ دو چراغ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سورہ رحمان میں ہے کیا ہے؟ لؤلؤ والمرجان، ایک ہرا موتی، ایک لال موتی، سرخ موتی، ان دو موتیوں کی صورت میں قرآن پاک کے مطابق مفسرین حق کی رائے یہ ہے کہ امام حسن ہے، امام حسین ہے، دو موتی، دو روشنیاں، ایک طرف میں تو سرخ روشنی ہے اور دوسری طرف میں ہری بولنا جی کا سر بولو تو پھر کھل کے بولنا خان خان ہے، کیا بولنا؟ یہاں کیا ڈر کی بات ہے؟ یہاں تو بالکل چلو علی کے سپاہی بن کر، کون ڈرائے گا تم کو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ ہم زندہ ہیں ابھی، کیوں ڈرتے ہو؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ نقدی نگو کرو کہ کن نعمتوں کا میں شکر ادا کریں گے تم۔ اس آیت میں لؤلؤ والمرجان سے مراد کتابہ والوں کی بات بول رہا ہوں میں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد سرخ موتی سے مراد حضرت امام حسن ہے، سبز موتی ہرے موتی سے مراد امام حسین ہے، امام حسن علیہ السلام ہے،
اور سرخ موتی سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں، کیونکہ آگے جانے کے بعد میں معلوم ہوا میرے آقا کے دنیا پردہ فرمانے کے بعد میں. اور یہ کس کو نظر آئے گا؟ جو چراغ والے ان کو نظر آئے گا نا جی، جو چراغ والے ان کو نظر آئے گا. اب جو اندھے ہیں بیٹے وہ تو بھٹکتے رہیں گے، اس سے کیسا ہوگا جی، وہ کیسا ہوگا جی، وہ کیا ضرورت ہے جی، قرآن ہمارے پاس میں نا جی، علی علی کیوں بولنا، غوث و خواجہ کیوں بولنا، ان کی محفلیں کیوں؟ اب وہ بیچارے اندھے چھ نا، وہ بھٹک رہے ہیں، وہ تو ان کو بھٹکنے دو، مگر تم سٹ کو رکھو. اب جن کو چراغ ہے، جن کے پاس روشنی ہے، قرآن کی رہبری کرے گا. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان. سرخ موتی اور سفید موتی. سرخ موتی امام حسین علیہ السلام کے جن کو کربلا میں شہید کیا گیا، خون کی طرف میں. خون کیسا ہوگا؟ انہیں بول لیتا ہرا ہے بول کے خالی ڈھوس دینے کو، ارے ہم تو نہیں ہارا تو ہمارا خون بھی ہرا، ذرا کاٹ کے بتانا. پھر بیٹا نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، خالی سلام کود کود کے پڑھنے والا اور خالی اپنے آپ کو سنی بول کر امت کو تانے دینے والا، تیرا خون ہرا ہے. کیا نکلتا جی؟ لالچ نکلتا نا. تو ابھی تو بن ہرا، تو قادری بننا، قادری بنے گا نہ بولا تو میرے کو سلسلے ہوتے میں چڑھنا. پھر تو مارا تو میرے کو خبر کے اندر مرکی نہ گرا کے بیعت کرتے تھے. یہاں نہیں ہو رہا، وہاں ہو دو پیروں کے ہاتھ ایک ساتھ، ہاں رفا رب غفا غب دیتے ہوئے بناتے. یہاں تو نہیں ملے کوئی، میرے پیار میں کوئی بھی نہیں ملا پیر بولے. اب اچھا پیر ڈھونڈو تو مل رہے نہیں بولے. اب انتظار میں تھوڑا سا ٹھہر، دو پیر ایک ساتھ آتے خبر میں تیر گئی. دو پیر ایک ساتھ آتے، اب وہ پیرا سیدھا نہیں پڑھاتے. یہاں جیسے ادب احترام سے ہاتھ میں ہاتھ لے لے کے یہ کر کے ادھر لگا کے چرچے رومال ڈال کے محبت سے پیڑا کھلا کے ایڑا بنا کے کیا کرتے ہو؟ آواز ان کی کرتے بجلی کے گرج کی طرح سے ہوتی کرتے. آنکھوں میں اتنی تیز کرے جیسے بجلی کی روشنی کر رہی ہے. ایسے پیر آئیں گے پھر جو پیروں کو نہیں مانتے. انتظار کرنا نا تھوڑا سا، زیادہ فکر کی بات نہیں. اب وہاں جا کے پریشان ہوگا. تو اب یہ قرآن بھی تو ان کو سمجھ میں آئے گا. ابھی پاگل کا بچہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ عوام کو بیوقوف بنانے کی دکانداری ہے نا. کیا ہوتا 11ویں شریف قرآن سے ہے کہ کہتے اچھا تیرے باپ کا نام قرآن میں ہے، خود باپ کو نہیں مانتا کہ پھر یہ کیا بیوقوف بننا ہے؟ 11ویں شریف قرآن میں ہے کہ کہتے جاہل کے بچے تیرا پوچھنا خود غلط ہے نا. 6ویں شریف کرنا کیا قرآن میں ہے کی، 10واں 20واں کیا قرآن میں ہے کی. تو قرآن میں ہے کہ پھر تیرا باپ ہے کہ قرآن میں، تو پھر کیوں مانتا باپ کو بھی؟ نہیں ماننا نا. پھر جو قرآن میں نہیں ہے ماننا بھی نہیں ہے نا. تیرا باپ کون ہے؟ نہیں مانتا میں باپ کو. باپ کیا بولیں؟ کھڑا ہے بیٹا. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ مت بولو تم لوگ، مت سمجھ جاؤ. ابھی بیچارے عورتوں کے اندر بھی رہتے نا جی، وہ دستانے اور پہناوے پہن پہن کے خاص طور پہ میتوں میں آتے وہ لوگ 11ویں وہ 10واں نکو. اچھا 10واں نکو بولے گے، ہاں وہ شرک ہے کہتے ہیں، بدعت ہے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اتفاق سے ہمارے رشتہ داروں کے اندر تھا وہ بیچارہ ہمارا ساڑو. اب انہیں بھی پہاڑے پڑ کے وہ بول دیتے کہ شرک ہے، شرک ہے 10ویں کا. میرا 10واں بکرا کاٹ رہے تھے ہمارے سسرے صاحب، بکرا کاٹے. بیٹے کو تو بکرا قبول نہیں ہوا مگر داماد کو کچھ تو بھی ہے ذرا دال میں کالا. دنیا سے بھی ہے، دستی دو رومال کھینچو، یہ نظام ہے نا. بکرا کاٹے، میرا سب سے پہلے وہ ساس کو دعوت دو دیے. تو شرک بھولنے والی آئی بیچاری، بکرا ہے نا جی، بکرے کا سوکھا. تو ہمارے گھر والوں کو بولو ذرا ہمت پیدا کرو، سید کائنات فاطمہ الزہرا کی نسبت ہے تو حق دو، کیوں شرکتے ہو؟ دینا نا جی ابو بھائی حق. کہاں سے دیتے؟ تم بھی تو خاموش بیٹھ جاتے. گھر میں جاتے سب فیل، بچوں کو، بہو کو، بیٹی کو، ان کو ذرا ہاتھ چڑیلے بننا، دینا حق، حق میں روکنا نہیں. تو میرے کو معلوم نہیں ہوا، نہیں تو پہلے میں ذرا پلان دے کے بھیجتا تھا تمہارے گھر والوں کو. دسترخوان پہ بیٹھے ضرور ہاتھ پکڑ کے شرک بولے تھے نا، تم کیوں بیٹھے دسترخوان پہ؟ وہی اٹھانا، پورا شرک بھول جاتے پھر وہاں پر 10واں شرک. اب شرک بولا تو بچنا نا، تو مشرک کے بچے ہیں
دسترخوان پہ سب بھول جاتا کہ پہلے آئے انہوں بناوٹ کا رونا روتے ہوئے بیٹے کی یاد میں، اور دسترخوان پہ پہلے تجربے ہو گئے. تمہیں ذرا کر کے دیکھو نا، جتنے 11ویں کے اس کو بولتے نا ہر لوگوں کو مولانا کو دعوت دے دو. کب تک رہتے وہ ذکر کی مجلس کب تک ہوتی؟ ہمارے انور کو نواب کو پوچھتے ہو ڈھونڈے، دعوت تو بڑی اچھی ہوتی نواب تیرے پاس میں، ہاں مگر ذکر کی مجلس ہو گیا تیرے ماموں دیکھے تو وہ بہت بول دیتے رہے بے شرمندگی ہوتی ہے، سب کو پہچانتے ہیں کو ان کے پاس میں گئے تھے ایکس رے رپورٹ سامنے، ارے بابا مجھے میرے علی اور غوث و خواجہ ایکس رے مشین بنا کر بٹھا تو میں کروں کیا؟ اب مریدوں کو بھی بعضوں کو شکایت ہو جاتی ہے بیچارے خلیفوں کو بھی، اور دیکھو میرے کچھ معلوم تھا معیش کرا سو میری بیوی کو بھی میں نہیں بولا، میں حضرت کے سامنے جا کے بیٹھتے حضرت کوئی بات بولتی ہے میرے کچھ بولتی ہے، بولے آخر بولے کھوٹا گھر میں لڑا بیوی سے یا مرید سے خلیفہ سے لڑائی جھگڑے کیوں نے؟ نہیں تم حضرت کو تم بولتے ہوں گے. انہیں بولا بھائی خدا کی قسم قرآن کی قسم میں حضرت کو نہیں بولا. میں پھر ایسا کیسا بولتے؟ تو بابا ایکس رے مشین کا کام ہے، آئے سامنے تو ایکس رے میں نکال کے دی نا ہم نے، کیا کروں مجھے بنایا گیا ہے. تو اس بات کو کبھی کبھی غصے چاہتا ہوں میں، جو سوچ کی بات ہے وہ بول دیتے حضرت وہ بہت کروا بول دیتے، شاید بھی لوگ کرتے رہتے. ایکس رے مشین کے سامنے چلتی، ایکس رے مشین کی جراکس مشین کیا بولتے اس کو؟ ہاں جراکس ایکس رے مشین وہ جو رہتی نا، تو اس کا کام ہی چلتے رہنا. اب اپنے آپ کو آئینہ کو کی حماقت تو نہیں کر سکتا ہمیں. آئینے کی خاصیت کیا رہتی؟ گولے کو کالا کرتا ہے کہ نہیں، نکٹے کو لمبی ناکا بولتا ہے کہ اپنے کو بچہ دوسروں کو پوٹا بولتا ہے کہ پوٹا ہے تو پوٹا، دھیڑ رہا تو دھیڑ، مانگ رہا تو ماں، بسم اللہ بھائی تو بسم اللہ بھائی، چاند بھائی تو چاند بھائی، نصرت بھائی تو نصرت بھائی. نہیں نصرت بھائی ہے تو ذرا شاید بھی بتا دو، لمبی ناکا بولتے گی. آئینہ کا کام ہی ہے وہ جو آیا سامنے کلیئر بات رہتی نا وہاں پر، چھوٹ چھپانے والوں کے پاس وہ ہوتے رہتا. تو اس طریقے سے مولا حضرت صحابہ اکرام ظلم کو پابند کیا میرے مصطفیٰ نے کہ تم کو حق اگر لینا ہے اور حق کو پہچاننا ہے اور میری منشا کو اگر دیکھنا ہو تو علی کی چوکھٹ سے اور علی کے ساتھ میں جڑو. تو جب صحابہ کو میرے آقا نے علی کی نسبتوں کا پابند کیا اور حکم دیا تو 15ویں صدی کا وہابی اگر یہ کہیں کہ علی علی نہ کہو تو ان کو تو کہنا پڑا، اس کے بغیر حق نہیں ملا. اور جو مولا علی سے کٹے صحابہ وہ صحابی نہیں رہ سکے، فتنوں میں پڑ گئے. اور پھر ان لوگوں ہی نے اپنی نظروں کے سامنے اپنی اولادوں کو نواس رسول کے شہید کرنے والے ظلم سے بچا نہیں سکے. عبید اللہ بن زیاد کون تھا؟ ابن سعد کون تھا؟ بڑے بڑے صحابہ کی اولادیں تھیں، لیکن کیوں مولا علی سے ذرا سا رخ کٹا. اپنی اولادوں کو علی کی عصمتیں نہیں سمجھا ان صحابہ کرام نے، اور علی کے قدموں پر لا کر نہیں ڈالا انہوں نے اپنی اولادوں کو. امیر معاویہ نے بھی اپنے بچے اس خبیث اور شیطان کو، ہم نام لینا بھی نہیں چاہتے اس کا، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ یزید پلید، اس کو اگر علی کی چوکھٹ پر قدموں پر لا کر ڈالتے تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، لیکن وہ تو خدا کا نظام ہے. اگر تم بھی اگر علی سے اور غوث و خواجہ سے بیعت کرو اور اپنے گھروں کے اندر محفلوں کا نہ کرو، ان نظاموں کے اندر اپنے آپ کو نہ جوڑو، ان نظاموں کے اندر اپنی اولادوں کو نہ لائیں. ہم تو آجاتے پر ہماری بڈی نہیں آتی، ہم تو آتے پر ہمارا بیٹا نہیں آتا، ہم تو آتے ہمارے نواز سے پوتے نہیں آتے. ارے تم اولاد اگر نہیں آتی ہو تو اولاد کو اس کے ہاتھ پر چھوڑو، کہ پودے پاتی کو تو لے کر آؤ. نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں سنتا ہے تو اس کو اس کا ہاتھ سمجھانے کی کوشش کرو، نہ سمجھتا ہو، لیکن ان کے اولادوں کو تو تمہارے رشتہ داروں کو ان کو تو لا سکتے ہیں. یہ تو ذمہ داری ہے تمہاری ہماری. یا گمبا ہوتا ہی نہیں اپنی جانے سے ہوتا نہ دوسروں کو کہیں لانا. نہیں، یہ ظلم ہو جائے گا. اتنا بڑا ظلم ہوا کہ جن صحابہ کرام نے علی کی چوکھٹ پر میرے آقا کے ارشاد کے بعد اپنی اولادوں کو نہیں ڈالا، تو وہی اولادیں صرف چوکھٹ علی کے چھوٹنے کی وجہ سے اس لیے کہ چراغ کی روشنی بند ہو گئی تو پھر ان کو نظر نہیں آیا کہ میدان کربلا میں کون ہے یہ. چراغ کو خود بجھانے کے لیے وہ صحابہ کی اولادیں، ان کے پیٹوں میں پیدا ہونے والی اولادیں نواز رسول کو شہید کی ہے. پھر اس زمانے کے ہم تم اپنی اولادوں کو آل علی اور اولاد علی سے نہیں جوڑیں گے، کیا کریں گے؟ پھر یہ لوگ اپنے وقت میں دجال بنیں گے، اپنے وقت میں یہود و نصارہ بنیں گے.
اسلام کے چراغوں کو مٹانے والے بنیں گے. تم کو خود بول دیں گے کہ یہ گمراہ تھا، یہ بدعتی تھا، یہ خانقاہ کو جاتا تھا، یہ مشرک تھا، یہ شرک کرنے والا تھا. بھگتو نا، کمائی تمہاری ہے، کرتوت تمہارے ہیں، کرتوت تمہارے ہیں. شکایت تو تم کو اپنی ذات سے کرنی چاہیے تم نے کیا کیا. تم تمہاری جگہ رہو، میں میری جگہ. میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں کرتا ہوں، تم لوگوں نہ کرو. نہیں، قیامت کے میدان میں سورج کالی ہو جائے گی. حق کو لیے ہو تو حق کو ظاہر کرو. چراغ روشنی کو چھپاتا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، ان کی غرض کچھ نہیں ہوتی. اپنے غرض میں تو علی کے سپاہی ہوتے کہ ہم کو اپنی جنت و جہنم کی فکر نہیں ہے. یہ اندھیرا مطلب ہے اپنی کوئی غرض نہیں رہتی. یہ اندھیرا رہتا ہے دنیا کو روشنی دیتا ہے کہ علی کا نظام دیتا ہے وہ. اور یہ چیز تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی آدھی کو عطا کیا، صحابہ کو عطا نہیں کیا. اور 2 چراغ تیار کیے مولا علی نے. ایک چراغ تو تیار کیا تھا میرے مصطفیٰ نے مولا علی کی صورت میں، اور تمام امت کو کہہ دیا تھا کہ اس چراغ کی روشنی حاصل کرو. جو علی کا ہے وہ میرا ہے، جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں. دین شریعت سب کچھ، لیکن دیکھ لینا کہ علی میرا علی، مولا علی منافق اور مومن کے در میں پہچان ہے کہ نہیں. جن نظاموں کے در میں علی نہ ہو، دال میں کالا رہتا ہے، وہاں پر بچ جانا. وہاں پر جہاں اور علی کو برداشت نہ کیا جائے، جہاں غوث و خواجہ کو برداشت نہ کیا جائے، چاہے 50 منزلہ مسجدیں ہوں، 10 کروڑ روپے کے مدارس ہو، اور بڑے بڑے علم ہو، عمل ہو، پیر ہو، مرید ہو، لیکن جہاں علی نہیں وہاں خدا کی قسم ولی نہیں. جہاں ولی ہے وہاں علی ہے. سمجھ میں آگی بات؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی چراغ کا وہ نظام نہیں دیا، بلکہ اپنی آل کو عطا کیا. اور مولا علی نے 2 چراغوں کو تیار کیا. قرآن مجید میں جس کا اشارہ میرے مصطفیٰ کے اوپر نازل فرما کر رب نے، قرآن اللہ نے نازل کیا. منافقین کہیں گے نا میرے آقا ذرا اہل بیت کو زیادہ عظمتیں دے دیے، اسی پر تو منافق بنے. وہ اللہ نے دیا اہل بیت کو عظمتیں. کس کو؟ پنجتن پاک کو عظمتیں میرے مصطفیٰ نے نہیں، رب العالمین نے دیا ہے. تیرا اعتراض میرے مصطفیٰ پر نہیں بلکہ رب پر اعتراض ہے، قرآن پر اعتراض ہے. تیرا ایمان چلا جائے گا اگر اہل بیت کی عظمتوں کا اگر تم منکر ہو جائے. میرے مصطفیٰ نے نہیں دیا عظمتیں، اللہ نے دیا پنجتن پاک کو. اور اہل بیت پنجتن پاک دیا کہ نہیں دیا؟ اور کتنا دیا، کتنا سمجھایا. خطرات تھے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے مولا علی کی عصمتیں، سید کائنات کی عصمتیں، آیت تطہیر قرآن مجید میں، اس کے ساتھ میں پھر امام حسنین کی پہچان دے دیا. کیا دے دیا؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ یہ تو موتی ہے جو علی کے سمندر سے نکل کر امت کی رہبری کریں گے. ایک چراغ کا رنگ سرخ کی صورت میں ہوگا اور ایک سبز اور ہرے کی صورت میں ہوگا. 2 نظام دنیا میں چلیں گے. اس لیے امام حسین علیہ السلام سرخ روشنی کے ساتھ میں کہ آپ کی شہادت اور کربلا کو یاد کرتے ہوئے اولیاء کا ولایت کا نظام دنیا میں چلے گا. اس لیے خانقاہ محمدی میں محرم الحرام کے مہینے میں سرخ نشان لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ یہاں پر لگتا ہے نا؟ نہیں. اب 11ویں شریف ہے تو سبز نشان لگ رہا ہے. میلاد پاک ہے تو سبز نشان لگا ہے. ہر مریض کے گھر پر لگ رہا ہے. یہ 2 چراغ دے دیے. اب امام حسن علیہ السلام یہ بھی چونکہ چراغ ہے، لیکن ان کے چراغوں کو اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جس چراغوں کی روشنی کو میرے مصطفیٰ کے دنیا سے پردہ ہونے کے بعد میں علی کی موجودگی تک، یہ تو خود علی اپنی ذات میں چراغ تھے. اس کے بعد میں خلافت علی کے ختم ہونے کے بعد یہ بتا دیا امت کو کہ 32.5 سال تو ہو گئے خلفائے راشدین کے 4 صحابہ کی خلافتیں مولا علی کی شہادت پر. 6 مہینے باقی تھے تو امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا امت کا. خلیفہ راشدہ میں حضرت امام حسن ہے. شریعت کا ایک حصہ بنا دیا، خلافت راشدہ کا ایک حصہ بنا دیا. مولا حسن کی ذات ایسی کوئی ذات نہیں ہے. 6 مہینے آپ پوری امت کے خلیفہ برعقد خلافت راشدہ کو ملی. اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام تفصیلات جانتے ہو، عنوان تک بدل جائے گا. آپ کو بھی شہید کیا گیا، لیکن کیا ہے
سبز رنگ کا زہر دے کر 3 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن وہ زہر بعد میں جب مولا حسن نے قبول کیا کہ بس منشا پوری ہوگی، زہر دینے والا کون ہے جانتے ہو؟ یہ امام حسین۔ تو بولے کہ ہاں، اس کے داڑھی کے بالوں کے اندر تھوڑی سفیدی ہے، آدھا کالا پن ہے، اس کے چہرے پر سفید دھبے۔ تو کہا کہ اس زہر کے اندر میں اس دنیا سے پردہ ہو جاؤں گا۔ ارے جان کے لینے والوں کو بھی جانتے ہیں، یہ تو غافل ہے جو میرے آقا کے علم غیب پر شک کرتے ہیں، امت کو شک میں ڈالتے ہیں۔ مولانا حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میرے نانا جان، میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ تمہارا قاتل جو ہوگا اس کی شفاعت یہ ہوگی۔ میرے مصطفیٰ دے دیتے ہیں ان کو، اور جھلکتے نہیں ہیں وہ پیمانے، سمندر ہوتے ہیں وہ۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے ٹھیک ہے، میں تو اب اس زہر کی وجہ سے اس دنیا سے جاؤں گا، اپنے نانا جان سے ملاقات کر لوں گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام رہے، اب چراغ کی ایک روشنی رہ گئی امام حسین علیہ السلام کو۔ اب اس چراغ کو میرے مصطفیٰ نے امت کے لیے چراغ بنایا تھا اور اپنی روشنی کا منبر۔ اور پھر مولا حسین کون سے نور کا چراغ ہے جو پھوکوں سے نہیں بجھتا، جو یزیدیوں کی تلواروں سے ختم نہیں ہوتا، جو باطل کی آوازوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا چراغ تھا جو میدان کربلا کے اندر میں گیا، اور جانے کے بعد وہ چراغ کی روشنی سے میدان کربلا کو ایسے منور کیا، کیسے منور کیا کہ وہاں پر دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، دوسروں نے تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا کہ یزیدیوں کی فوجوں کی طرف میں آگ کے انگارے اور شعلے برس رہے ہیں، اور ادھر ہے کہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے۔ روشنی دینے والوں کو دیا چراغ۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر وہ چراغ کی روشنی کو محفوظ کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم سے کام لینا ہے، تم بچوں بچائے ہوئے رکھو، بچے ہوئے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ ہو گئے۔ یہ چراغ تھا، چراغ اہل بیت، اور آپ کے ذریعے سے پھر سلاسل چلے، آپ کے ذریعے سے سلاسل چلے، اور چلتے ہوئے سلطان الہند خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اکبری رحمت رضوان کی ذات حسینی نسبت کو لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ حسینی نسبت کو لیتے۔ سارے اولیاء کے سلاسل اور سارے طریقت کے نظام امام حسین علیہ السلام سے، سارے اولیاء جو پیدا ہوئے امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ جب تک ایک چراغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ نہیں، اس کو تو ایسا لے کر آئیں گے میدان کے اندر میں کہ پھر سارے چراغوں بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی کوئی چراغ ہے۔ 550 برس 477 برس تک صرف جو چراغ چلے امام حسین علیہ السلام کے چلے، جتنے اولیاء آئے صرف حسینی آئے۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں کوئی اولیاء اور اہل طریقت نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد میں جب ان چراغوں کی صداقت کا وقت آیا اور چراغوں کے نظام کو دنیا میں ظاہر کرنے کا اللہ کا ارادہ ہوا، تو پھر امام حسن علیہ السلام کی آل میں حسن متسنہ سے جو چلی ہے نسل، آخر 475 سال کے بعد میں حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ ایسا چراغ بن کر دنیا کے سامنے آیا کہ پھر اس جیسے چراغ کی کوئی اور روشنی اس کے برابر نہیں رہی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ حضور پیران پیر غوث الاعظم حسنی ہے، والد محترمہ کی طرف سے حسینی نسبت آپ کو حاصل ہے۔ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ والد کی طرف کا سلسلہ ہے آپ کا۔ بن سید عبداللہ ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید محمد شمس الدین زکریا ابن سید ابو بکر و ابن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ ثانی بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مسنہ، یہ مولا علی امام حسن کے صاحبزادے ہیں۔ بن سید امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ آپ کے والد محترم کا سلسلہ ہے، اور آپ کی والد مبارکہ کا یہ بھی بڑی عزت والا ہے، یہ بھی بڑی عصمت والا ہے۔
والدہ حسینی ہے اور والد کی طرف سے حسنی ہے. اب یہ دونوں موتی آ کر ایک چراغ میں جمع ہو گئے. وہ ہے حضور پیر غوث الاعظم کی ذات. اس لیے ولیوں کا امام بنایا گیا, غوث الاعظم بنایا گیا, کیونکہ سارے ولایت کا نور آ کر ایک چراغ میں سمایا گیا. اور قیامت تک کے لیے صرف ایک ہی چراغ کی روشنی سے سارے چراغ جلتے رہیں گے, اور ایک ہی حضور پیر غوث الاعظم کے ذریعے سے سارے سرافسل کو روشنی ملتی رہے گی. کوئی الگ سلسلہ امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کٹ کر کسی چراغ میں روشنی نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ سب کچھ آ کر حضور پیر غوث الاعظم کے چراغ میں روشنی جمع ہو گئی. والد محترمہ کی طرف سے, اما جان کی طرف سے حضور پیر غوث الاعظم کی والد محترمہ, آپ کی والد ماجدہ کی نسبت سے حسینی اور سلسلے نسبیوں میں سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن محمد جبار بنت سید عبداللہ صوبائی بن سید ابو جمال بن سید محمد بن سید محمود بن سید ابو عطا عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاؤالدین محمد جواد ابن امام سید علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام ابو عبداللہ حسین ابن امیر المومنین علی المرتضی علیہ السلام. یہ حسینی سلسلہ ہے. اب یہ دونوں سلسلے آ کر حضور پیر غوث الاعظم میں مل گئے. کیا مل گئے؟ اب یہ دو چراغوں کی روشنی آ کر حضور پیر غوث الاعظم میں مل گئی. اب حضور پیر غوث الاعظم نے ساری روشنیاں جو مولا علی سے چلی تھی اب مکمل روشنی چراغ کی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں, اس لیے آپ کو اولیاء کا امام بنایا گیا. اب کوئی بھی سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چراغ کی روشنی کے بغیر وہ دنیا میں منور نہیں رہ سکتا, نہیں رہ سکتا. یہ عصمت ہے اور یہ خدا قدوس تیرا کرم و رحم ہے کہ اس خانقاہ محمدی کے اندر بھی 4-5 دن کی محفلیں ہوئی حضور پیر غوث الاعظم کی نسبت پر. اور کل کو کیے ہیں مزدوری, لیکن بڑا بے وقوف ہے وہ مزدور جو مزدوری کر کے مزدوری کو لینے کے بغیر چلے جائے حماقت اور اکڑ میں. کل کو دن ہے مزدوری کے لینے کا. نظر کرم ہوگی پیرانے پیر غوث الاعظم کی, عطا نوازشوں کے وہ دروازے کھل جائیں گے. ان کے در کے بھکاری قادری غلام آج دور دور سے اپنے اپنے علاقوں سے نکلے ہوئے ہیں اور پھر خرامہ خانقاہ محمدی کو آ رہے ہیں. بچے بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہے, بوڑھیاں بھی آ رہی ہے, بوڑھے بھی آ رہے ہیں, بیمار بھی آ رہے ہیں, صحت مند بھی آ رہے ہیں. اس لیے کل کو سب در عبد القادر کے فقیر بن کر اس بارگاہ کے اپنی جھولیوں کو ہمیں پھیلانا ہے, نسبت قادریہ کے چراغوں کو اپنی زندگیوں میں روشن کرنا ہے. اس لیے کل کے دن کی عظمتوں کو جانو, کل کے قابل بننے کے لیے آج کی رات باقی ہے. رات کے اندھیرے میں خدا کی بارگاہ میں مانگو کہ کل کو حضور پیر غوث الاعظم کی نسبتوں کی خیرات جب ملے گی ہم بجھے ہوئے چراغ نہ رہیں, ہم ہٹے ہوئے چراغ نہ رہیں, ہم نظر انداز کیے ہوئے بھکاری نہ رہیں, بلکہ ہمارے دل کی طرف اور دل کی چاہت در غوث الاعظم کے اوپر اپنے آپ کو سائل بنا کر محتاج بنا کر ہم پیش کریں گے. خدا کی قسم ان کے در کا سواری کبھی محروم نہیں ہوتا. اس لیے کل کا دن خیرات کے لینے کا دن ہے اور حضور پیر غوث الاعظم کی نوازش کا معاملہ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ تو ایسے سخی ہیں کہ جو قطرہ مانگے سمندر دے دیتے ہیں. کل وہ سمندر بھی اس خانقاہ کے اندر میں لٹے گا. کیا ہوگا؟ کیا رہے ہیں غوث الاعظم کے نسبت کی محفل کے لیے آپ لوگ لا رہے اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو, لیکن کل کو انشاءاللہ یہاں پر تبرکات ہے مقدسہ بھی, جس کے تبرکات کی زیارت کروائی جائے گی, جس میں میرے آقا مجتبیٰ اور جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک حصہ موئے مبارک کی صورت میں ہے, وہ بھی, اور آپ کی قبلی مبارک, آپ کا موئے مبارک, اسی طریقے سے مجدد پاک کے تبرکات, خلفائے راشدین کے تبرکات, حضور پیر غوث الاعظم کا موئے مبارک,
خواجہ خواجگان کا موئے مبارک، امام حسن اور امام حسین کے موئے مبارک، اتنے تبرکات کل انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ اگر میرے غوث و خواجہ چاہیں گے تو آپ کو ایک ہی جگہ پر ان سب تبرکات کی زیارت ہوگی. اس لیے محروم نہ رہیے، محروم نہ رکھوائیے. کل کے دن کی تیاری کیجیے آج سے، اور تیار کیجیے، خوش آمدید کیجیے. اپنے دوست احباب کو اس بات کی ترغیب دیجیے کہ کوئی محروم نہ رہے. یہ ہے حضور پیران پیر غوث الاعظم کا نظام کہ جو قطرہ مانگتا ہے اس کو دریا عطا کر دی جاتی ہے. کی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ اور یہ چیز جب مل جائے گی تو پھر وہ چراغ کا نظام اگر مل جائے گا تو آخری بات عرض کر دوں کہ چراغ جو ہوتا ہے سلگتا تو ہے اپنے اوپر کے چراغ سے، لیکن چراغ خود چراغ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں انہوں اور انہوں یہاں بولنے کا وقت نہیں رہتا، بلکہ یہ خود اپنے وجود ایک چراغ ہوتا ہے. اس لیے یہ صرف اولیاء کو، اہل چراغ کو حق ہے کہ ایک مقام پر بغداد شریف کی جامع مسجد کے ممبر پر میرے پیران پیر غوث الاعظم نے فرمایا کہ تم میرے آقا محمد رسول اللہ کو کہتے ہو، دیکھنا ہو تو محمد میں ہوں. فرمایا یہ حق حضور پیران پیر غوث الاعظم کو ہے کیونکہ وہ خود چراغ بنے ہوئے ہیں. اولیاء کے نظاموں کے حق کو سمجھو. ایک چراغ گلشن خانقاہ محمدی کی صورت میں کھلا ہے، اس کی روشنی سے فیض حاصل کرو، اس کی حقیقت کو جانو، ورنہ غفلت میں اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے رہو گے. کیا فرمایا؟ بعد والے کوئی محدث ہی کہہ نہیں سکے، ان کو حق بھی تو نہیں ہے نہ کیسے کہتے ہیں، دیانتدار ہوتے محدثی. لیکن کنہوں نے کہا؟ حضور غوث الاعظم نے فرمایا کہ میں ہی محمد ہوں. کیوں؟ کہ نور مصطفیٰ ہے. وہ نور کہہ رہا تھا میرے مصطفیٰ، وہ نور کہہ رہا تھا. ان کو حق ہے جن کے اندر میں نور تھا، ان کو حق ہے جن کے اندر میں نور تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حق ان کو ہوتا ہے. اس راہ کے دیوانوں کو حق ہوتا ہے. منصور حلاج نے کہا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں. فرعون کہا تو کافر ہوا، منصور حلاج کہے تو مومن ہوئے. کیا رمز ہے یہ؟ ان کے بن کر ہوئے تو اس کو ناگوار نہیں ہوتا، ان سے کٹ کر اگر کہے تو وہ کافر ہوتا ہے. اولیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں. منصور حلاج میں ہی کہا تھا، فرعون میں نہیں کہا تھا کہ انا الحق. منصور حلاج نے کہا کہ میں خدا ہوں، میں ہی حق ہوں. تو پھر یہاں پر تو منصور حلاج اللہ کے محبوب بنے، دوست بنے. اور وہی جملہ موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. تو وہ کافر کیسے، یہ مومن کیسے؟ فرق یہ ہے کہ یہ ان کے بن کر بولے تو ان کو حق ہے، جو ان سے کٹے ہوئے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں. اس لیے اولیاء کے قول کو عام لوگ وہ لوگ نقل نہیں کرنا، کافر اور منافق ہو جائیں گے. ان کو حق ہوتا ہے جو ان کے ہوتے ہیں. اس لیے دعویٰ پوری تاریخ میں حضور پیران پیر غوث الاعظم کا ہے کہ میرے آقا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میرے آقا کے ان کی عظمتوں کو کیا کہتے ہو؟ کہ جو عظمت ہے تم کہ میں خود محمد ہوں. فرمایا وہ نور مصطفیٰ تھا جو مصطفیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا. ان کو حق ہے کہنے کا، کہنے کا حق ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ چاند پہ خالی منڈے ہلا رہے. نور مصطفیٰ تھا ان کے اندر میں، تو وہ نور کہہ رہا تھا کہ میں ہی محمد ہوں. منصور اللہ نے کہا تھا انا الحق، تو ان کو کہنے کا حق تھا. کہا تھا کہ نہیں؟ پھر ان سے جو جڑتے چلے گئے، نور جن کو وہ عطا کرتے چلے گئے، وہ بھی پھر یہ نہیں کہتے کہ حوالے دیکھو، کتاباں دیکھو، بلکہ وہ تو صرف اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو ان کی نسبت والے، جن کو وہ نواز دے. حق کو کیا جانو، ہم تم کو بتائیں گے. ان کو دعوے کا حق ہوتا ہے جو ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہوتے ہیں، مگر وہ دعویٰ نہیں کرتے. زبردستی کے دعویٰ نہیں کر لینا، نہیں تو کسٹڈی میں آ جاتے ہیں. اور جو ان کے ہوتے ہیں وہ دعوے کے راستے پر چلتے بھی نہیں ہیں، وہ تو عاجزی کے سالی میں خود اپنے آپ کو جھکائے ہوئے رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ان کو حق ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو بتا دیں گے کہ حق کیا ہے، رب کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے، علی کیا ہے، غوث کیا ہے، غریب نواز کیا ہے. صرف انہی کو حق پہنچتا ہے. یہ کتابیں پڑھنے والے کو اس کو کیا معلوم جی؟ یہ کتاب سے بڑی کتاب ہے تو کتاب کو بھول جاتا ہے. ان سے نہیں سمجھ میں آئیں گے اولیاء کے نظام. یہ کتاب والوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مروجہ علماء کی اور محدثین کے بس کا ورد نہیں ہے.
یہ تو ان کے فیضان کا نظام ہے، جن کو چاہے وہ عطا کریں، اور وہ ایسے چمکتے ہیں کہ قیامت تک چراغ سے چراغ جو سلگ گئے نا، پھر ان کو چراغ سے چراغ تو سلگتے ہیں، چراغ سلگا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے چراغ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں چراغ سے سلگا ہوں. چراغ سلگا ہوا تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کی چراغ سے یہ جلا ہے. اور جس چراغ سے سلگتا ہے اس کی ترتیب کیا رہتی ہے؟ وہ کھڑے کے رہتا ہے، اس کو جھکنا پڑتا ہے، جس کو سلگنا ہے. جھکنے ہی میں اٹکے، کل بات کیا تھا نا، اس کو عرض کیا تھا نا، جہاں وہ سلگ ہی نہیں سکتا جو جھکنا نہ جانتا ہو، جو اکڑے وہ چراغ سلگ سکتا. چراغ سے چراغ کو سلگنا ہے تو جلے ہوئے چراغ پر جھک جانا پڑتا ہے. وہاں پر تو اپنے کو جھکائے گا تو وہ پھر رحم کر کے جلا ہوا چراغ تجھے بھی خیرات ادا کر دے گا کہ تو بھی روشن ہو جائے گا. اور جو چراغ بجھا ہوا چراغ ہے، کوالٹی کا ڈیزل پیٹرول میرے اندر میں ہے، رگ بھڑک جائے گا، وہ چراغ نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی اس سے. جن میں تکبر آ گیا وہ تو کہہ دے گا کہ میں بھی پیر ہوں، میں بھی خلیفہ ہوں، میں بھی مرید ہوں. وہ گیس تیل کے بجائے اس میں تو پیٹرول آ گیا، بھڑک جائے گا، بم بلاسٹ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، چراغ نہیں ہوگا. وہ چراغ کے لیے ضروری ہے کہ جلے ہوئے چراغ پر خود جا کر جھکے. جو جھکتا نہیں ہے، جو غریب نواز کی چوکھٹ پر جھکنا نہیں جانتا، جو پیر کے سامنے جھکنا نہیں جانتا، جو ادب اور عظمت کو نہیں جانتا، وہ چراغ سلگ بھی نہیں سکتا. انہوں بھی اتنے تو میں ان سے اچھا میں بیان کرنے والا، ان سے اچھا میں نہ، انہوں تو نام بھی نہیں پڑھ سکتے، میں تو نام پڑھنے والا. انہوں تو عہدے بھی نہیں کھولتے، میں تو عہدے کھولنے والا. میں تو کانوں میں لگا کر بڑے بڑے پیروں کے علماء کے بیانات سننے والا. میں بیان کرا تو لوگوں تو واہ 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 کہہ دیتے ہیں، وہ پیر صاحب کیا ہے، خامخواہ کے. ہاں تو جھکا نہیں تو سلگ بھی نہیں سکتا. تو چراغ نہیں ہے، بھڑکتا ہوا چراغ ہے جو بجھ جائے گا. بھڑکنے مت دے چراغ. تیرے لیے ضروری ہے کہ چراغ پر جھکے جو جلا ہوا ہے. اب جو جھکتے جائیں گے وہ چراغ سلگتے چلے جائیں گے. یہ نہیں کہنا کہ زمانہ غوث اعظم کا اس زمانے میں اولیاء تھے، غریب نواز کا زمانہ اولیاء تھے. نہیں، یہ چراغوں کا نظام ہے. ان کی نسبتوں کے ساتھ میں شرط یہ ہے کہ جلے ہوئے چراغ پر جن کو خدا صلاحیت دے دیتا ہے، عاجزی کے ساتھ میں جھکنا سکھا دیتا ہے، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ان کا مزاج بنا دیتا ہے، وہ چراغوں پر جھکتے ہیں تو وہ خود بھی سلگ جاتے ہیں. تو اپنے زمانے کے اندر میں سلسلہ چشتیہ کے امام کو بن جاتے ہیں، سلسلہ قادریہ کے وہ امام بن جاتے ہیں. پھر دنیا کے پروانے چراغ کے اطراف میں گھومنا شروع کرتے ہیں، ان کا طواف کرنا شروع کرتے ہیں، اور اولیاء سے اولیاء دنیا میں وجود میں آتے ہیں. صحابہ سے صحابہ نہیں بنے، اولیاء سے اولیاء قیامت تک بنتے چلے جائیں گے. یہ ہے ولایت کا نظام، یہ ہے چراغ کا نظام جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کیا نا جی. اب نہیں، ہزاروں برس کے بعد میں بھی دنیا اگر باقی رہے گی، جو چراغ جلے ہوئے ہیں ان چراغوں سے جو جھکے اور جو سلگے ہیں انہی سے قیامت کے قریب وہی روشنی آئے گی. اور وہی ایک چراغ پھر دنیا میں جب کہ اندھیرا ہو چکا ہوگا، دجال اپنی جگہ آ چکا ہوگا، اس وقت میں غفلتیں تو عروج پر ہوگی، مسجد نمازیوں سے بھری بھی ہوگی، لیکن ایک کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے نہیں جا رہی ہوگی. میرے آقا نے ارشاد فرما دیا قیامت کی علامات میں یہ جب چیز پیدا ہوگی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک جلے ہوئے چراغ کو میدان میں لائیں گے جن کا نام امام مہدی ہوگا. کون ہوں گے؟ چراغ ہوں گے، وہ مقرر نہیں ہوں گے، حال اور روح ڈھالنے والے نہیں ہوں گے، کسی مدرسے کے فارغ نہیں ہوں گے، کتابوں کے رٹی مارنے والے نہیں ہوں گے، تقریروں کے دھومدار کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سلگے ہوئے چراغ ہوں گے کہ جن کو رب العالمین میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے مولا علی کے ذریعے سے تیار کرے گا. اور وہ چراغ ہوں گے، چراغ بن کر اندھیرے میں آئیں گے، روشنی پھیل جائے گی، پھر پروانے خود آنا شروع ہو جائیں گے. کیا ہوں گے؟ چراغ آ گیا تو پروانے خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں. امام مہدی جب چراغ کی صورت میں آ جائیں گے، غوث و خواجہ کے نائب میرے مصطفیٰ کے نور کو لیے ہوئے، بجت پاک کے روح کو لیے ہوئے جب امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے تو پھر صبح سے شام نہیں ہوگی،
کہ عالم اسلام پورا ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے گا، اور آپ کی بیعت حتیم کے اس مقام پر شروع ہوگی کعبۃ اللہ کے اندر میں. بنے بنائے ہوئے آئیں گے، بنے بنائے ہوئے آئیں گے، اور قومیں کی قومیں آئیں گی، ان کے ہاتھ پر کیا کرے گی؟ اور ڈالے گی، جے جے بولیں گی، نعرے تکبیر بولیں گی. بس قومیں کی قومیں آ کر بیعت کرے گی، بیعت کرے گی، بیعت کرے گی، بیعت کا نظام. اب بیعت سے جس کو الرجی ہے تو یہ بڑا پولٹری فارم کا مرغا ہمارا بچے کا چھوڑ دو، کانٹے کھانے کے قابل ہے خالی نہیں. میں کر رہا، تو انتظار کر بیٹی. یہ چھوٹی چلتی دیسی مرغی تو اٹھ کے بھاگتی مرغا، یہ تو کک 440 پر ہے بندے مر جاتا ہے کہ نہیں. پولٹری فارم کی مرغیاں زبا بھی ہوتے کہ حرام ہوتے کہ نا، ہر وقت منڈی پر کچھ چھوڑے نہیں چھوڑ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. اور وہ دیسی مرغا تو کاٹے بھی تو گردن کٹی بھی گردن سے اٹھ کے بھاگتا رہتی. یہاں پر کہاں ہے وہ؟ ارے تم کو نشان لگا تو لوگ کیا بولتے گی؟ بیٹا پولٹری فارم کا مرغا ہے وہ. کچھ بولنے سے پہلے چھپڑ جا رہا. 11ویں کی مجلس کرا تو پھر محلے والے کیا بولتے گی؟ میرے پوتے کیا بولتے گی؟ میرا داماد کیا بولتا گی؟ پولٹری فارم کا مرغا ہے، کٹنے سے پہلے مر جا رہا. بولنا بات کی بات ہے لیکن پہلے مر جا رہا. میرے فرید نکو کیا بولتے گی؟ نہیں نشہ نکو، 11ویں شریف نکو، وہ خانقاہ کو جانا نکو، گلی تو چھپ کے پچھلی گلی سے نکل کے آ جانا. تو یہ پولٹری فارم کی مرغی کا بچہ ہے. یہ کیا جی چاہ پہ کاٹنے سے پہلے مر جاتا. کیوں؟ اصل نہیں ہے نا. اصل اگر ہوتا تو خود کٹ جاتا، لیکن پھر بھی بتاتا کہ میں علی کا سپاہی ہوں، میں غوث و خواجہ کا ماننے والا ہوں. نہیں، کیا پہچان دینا اپنی اصل کی پہچان دینا نا جی. اور جی شاہد صاحب یہ چھپ جانا کی چھپتے پولٹری فارم کے وہ ان کو کمروں میں چھپا کے رکھتے، وہ جالیوں میں بند کر کے رکھتے، وہیں چھکاؤ، وہیں چھکو، وہیں چھپڑو، اور اتنا اچھے کی دعوت پڑھو، ہمارے مسلک میں رہو، ہماری جماعت میں رہو. پولٹری فارموں میں پالتے ہیں ان کو، پولٹری فارموں میں پالتے ہیں. اور گورانی مرغی اور بچے ہیں تو پوری دنیا اپنی ہے. غوث و خواجہ کے غلام پوری دنیا میں نہیں، ڈرتے بھی نہیں، بلکہ زیادہ کم تو ڈراتے، زیادہ کم. ہاں ویسوں کا مطلب یا غوث الاعظم بولتے اپنے لوگوں میں بولنا. ارے بیٹا پولٹری فارم کا بچہ ہے، یہ فارموں میں پلاسو ہے، فارموں میں چھوڑے نا جی مسلکوں میں جماعتوں میں. ارے وہ نہ کو یہ نہ کو وہ شرک کیے بدعت، فارموں میں پلاسو ہے نا. یہ مرغی کے جو اوریجنل مرغی رہتی وہ تو پھر بنداس کیا ہوتی. ابھی فارموں میں پلاسو والے کی خاصیت کیا رہتی معلوم ہے؟ اس کو اگر حماقت کر کے لا کے پبلک میں چھوڑ بھی دیے، سمجھو گھر میں پالنے کے واسطے ملا ہے، گھر میں پالنے ملا ہے وہ مرغی کے بچے، تو بلی کو دیکھ کے بلی کی طرف ہی بھاگتے. ارے وہ پولٹری فارم کے بچے وہ پالا کی ذرا تجربہ کر. ارے انہیں بلی تیرے کو کھا لیتی نہیں، ادھر ہی جاتے. نہیں اچھا بولے مولانا غوث خواجہ نکو بولو بولے، ادھر ہی بھاگتا، وہیں جمعہ پڑتا. سلام سلام نکو بولے نا، اچھے سپے سپے وہیں وہ چیخ چیخ کے بیان کرتے نا. جانا جو تیرے ایمان کو کھینچے، جو غوث و خواجہ سے تجھے کھینچ لے، جو ایمان کے حق سے کھینچ لے، وہیں جا کے تیرا دل وہیں چلتا. تو پولٹری فارم کے مرغے جو پلتے ہیں فارموں کے اندر میں اگر چھوڑ بھی دیے میدان میں، خانقاہ میں ہم پارا پڑا کے بھی چھوڑے، اور جمعہ میں یہاں نہیں آتے، مجلس میں یہاں نہیں آتے، بلائے تو آتے نہیں تو نہیں آتے، پھر جاتے کہاں؟ وہیں جاتے. تو پولٹری فارم کے مرغے میں کیا ہے؟ فارموں میں رہنے کی عادت ہو گئی، چھوڑے بھی تو دلی کے پاؤں میں جاتے کہ نہیں چاند بھائی کہاں ہوتی جمعہ کی نماز وہیں چھوٹی نہیں، گھر کے نزدیک ہے. کرتے دعوت دور کیا ہے تو گاڑی نہیں تو آٹو کر لے کے چل جاتے، مگر اپنی نماز پڑھنے کو وہاں پر وہیں گھس جاتے. کام کا ہوا نعت پڑھنا ہے تو جانا وہاں پر، کیا جائے بولو مجلس سے تو جانا. مگر یہ نہیں فیڈ ملتا ہے، اپنی پیورٹی کا ثبوت ہم کو دینا ہے، اپنے دیسی مرغی ہونے کا ثبوت دینا ہے. نہیں تو پھر کیا ہوتا معلوم ہے؟ سنتے 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 وہ پولٹری فارم کے بچوں ڈالے کھارے کھارے کھارے. اس کا دیکھیں اب وہ بلی بھی آ گئی. ارے انہیں بھی ذرا بہت اچھے دکھ رہے ادھر ہی بھاگنا ہو.
کیا کرتے ہیں آپ تو آپ لوگوں کی زبردست سائڈ دیتی انہیں غم کو بول کے مار کے نہیں بھا جاتی. ارے کہاں دکھ رہے ہیں خانقاہ میں نہ کوئی شرک ہو رہا وہاں پر. ہاں دیکھو دل کو لگی عثمان کو. ہماری بچیاں مریدہ بھی سن رہے ہوں گے. اچھا چلے چٹیوں میں میتوں میں خود چلتے رہتے شرک بدعت. ذرا انہیں بھی سن پڑتی. کیا کرو نا دے رہی میرے کو آٹو کو پیسے. ہاں آٹو کو پیسے نہیں دے رہے. پہلے دیتے تھے اب کیوں نہیں دے رہے. تو جو دے رہے نا اس میں سے بھی نکال کے رکھنا نا. دوسرے خرچوں بھی جو دیتے میاں صاحب ہاں آپ کے محبوب صاحب اس میں سے بچا کے رکھ جانا. پھر اب دیو بھی جانے میں دل میں رہا وہ پرس میں تو الگ جیب میں رکھتے وہ اپنی پاکٹ منی. مگر یہ خانقاہ میں جانا دو خانقاہ کو کیوں انہوں نے کو بول دیا تو پھر میں بھی رک جاتی. اب حضرت کو بول دیں گے کیا کروں میں نوٹ نہیں لا رہے کبھی نہیں. یہ چکر ہوتے تھے. اس لیے میرے بچوں اپنی اولادوں کی ذمہ داریاں پوری امت کی ذمہ داریاں اور اپنی نسلوں کی ذمہ داری تمہارے میرے اوپر ہے. خانقاہ محمدی کا نظام کے مسئلہ کو جماعتوں کا نہیں ہے وقتی طور پر چلنے چلانے کا نہیں ہے. امت کے روح کو حق دینے کا ایک نظام ہے. ذمہ داری اتنی بڑی ہے تمہارے ہمارے اوپر. تو انشاءاللہ کل آئیں گے سب اور سب اپنے ساتھ میں لے کر آئیں گے اور آج کی رات ہے اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کو اس قابل بناؤ کہ یا اللہ یہ آنکھیں گناہ گار ہے. کتنی غیر محرموں کو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو میں نے دیکھا. زبانیں کتنی گندی ہیں کان کتنے گندے ہیں. رات کے اندھیروں میں سروں پر میں نے کیا کیا دیکھا. ان بدنصیب گناہ گار آنکھوں سے تیرے محبوب کے موئے مصطفیٰ کی زیارت کس صورت سے کروں. آج کی رات ہے معافی مانگو توبہ کرو عزم کرو دل کو صاف کرو دل کو پاک کرو. کل نئے کپڑے پہنو اگر ہے تو نہیں تو صاف کپڑے پہنو خوشبو لگاؤ. 1 سے 10 آدمیوں کو بولو کہ ہم تو پیرانے پیر کی نسبت کی محفل میں جا رہے ہیں موئے مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے کل آؤ. اتنا بڑا نمبر کو کھول رہے بابو کیوں 11 بجے آج 11 بجے سے پہلے چھوڑتا بھی نہیں پھر منہ پھاڑیں گے میرے سامنے تو وہ 2-4 پتہ لا کے رکھتے جائیں منہ کھولتے پھرتے جاتے نہیں تو لبا گولیاں رہتے تھے پہلے کانچ کی. ہاں ہے نا بولا کے رہتے 4-5 ہاں گراؤ پھینک دو. پھر نشانہ اچھا ہے میرا ہاں وہ نہیں کرنا میرے پاس میں ہزاروں اتنا خوشی سے بٹھا رہا ہوں پھر بھی سستی آئی ہے. چست ہو جانا اس لیے 11 بجے تک سست بولے چاندے ہو جا رہے بیچارے. ابھی میں ان کو ایک مفرد پڑھا تو پھر ہو جاتے تھے چست. ہاں پھر ذوق کی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیا کمال ہے. بوڑھے بوڑھے آواز جوان ہے کیسے کھنکھناتا ہوں آواز ہے ایسے کھنکھناتے ہوئے خاندان میں بننا نا پورے ایریے کو اب تک تو بنا دینا تھا نا. گھر میں بھی نشان وشان یہ وہ نہیں بالکل. اب مرتے مرتے تو کرنا ہے آپ کو. ہاں کہاں چھپنا ہے چھپ کر گئے تو چھپا دیں گے نا. اس لیے ظاہر ہو کر جانا ہے. ورنہ میرے بھائی جنہوں نے زندگی بھر منقبتیں پڑھی نعتیں پڑھی ناکار ہے میلاد پڑھے لیکن ان نظاموں کو اپنے گھروں میں قبول نہیں کروایا تو آج ان کی اولادیں ان کو پہچاننا مشکل ہے. کیوں چاہتے ہوا کہ نہیں اولادیں تربیت نہیں کی اولادوں کو رخ نہیں دیا اپنے گھروں میں اپنا حق استعمال نہیں کرے. آج ان کے گھروں کی پہچان مشکل ہو گئی. سب کچھ ہے ان کے پاس میں لیکن غوث و خواجہ کا نظام نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی. اس لیے کل انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ میں ہم اور آپ کو پہنچنا ہے. پہنچے گا انشاءاللہ. پھر سب یہ پڑھیں گے 11 بجے بولا نا ہاں 11 بجے نہیں وہاں 11 میں بجا نہیں ہے 11. یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت الرضوان کا یہ شجرہ مبارکہ ہے جس میں سارے سلسلہ در سلسلہ سارے بزرگوں نے ان میں کا ایک ایک بھی چراغ ہے. ان سارے چراغوں کی روشنی کی خیرات مانگنے کے ان کے دروں پر پہنچنا ہے. شجرہ شریف کی تلاوت ان بزرگوں کا نام لینا ان کے چوکھٹ پر فقیری کا سوال کرنا ہوتا ہے. اس لیے شجرہ شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ الہی بحرمت راز و نیاز سید ہر دو سرا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
الہی بحرمت راز و نیاز امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ حضرت مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم الہی بحرمت راز و نیاز امیر المومنین صفت رسول اللہ حضرت امام حسن علیہ السلام الہی بحرمت راز و نیاز امیر المومنین صفت رسول حضرت سید الشہداء امام حسین دست شہید کربلا علیہ السلام الہی بحرمت راز و نیاز صفت رسول اللہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام الہی بحرمت راز و نیاز صفت رسول اللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام الہی بحرمت راز و نیاز صفت رسول اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام الہی بحرمت راز و نیاز صفت رسول اللہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الہی بحرمت راز و نیاز صفت رسول اللہ حضرت امام علی موسیٰ علیہ السلام الہی بحرمت حضرت خواجہ معروف برقی رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ صدری سبتی رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید طائفہ حضرت خواجہ سید جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ شیخ ابو بکر عبداللہ شبلی رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ ابو الفضل عبد الواحد ابن زید یمنی رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد ابو الفرا الطوسی رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ شیخ ابو الحسن فریقی علی الہنکاری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مبارک مرحومی رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت غوث الثقلین قطب الدارین پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید تاج الدین عبد الرزاق قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید ابو صالح نصر قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید محمد سنو احمد قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز
حضرت سید حسین الدین قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید محمد بغدادی قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید علی قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید حسین قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید جعفر علی قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید ابراہیم شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید میران سلیمان قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید شاہ علاؤالدین قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید شاہ عبدالرزاق قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید عبدالکریم قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید محی الدین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید پیر پاشا قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز جمیع حضرات قادریہ پر فقیر حاجی محمد عبدالغفور شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید منیر الدین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید محمد غیاث الدین شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید شمشاد حسین کلیم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ الہی بحرمت راز و نیاز حضرت سید شاہ نصرت علی ارشاد عالم قادری رفوعا ربنا تقبل منا الفاتحہ. الہ العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ جن بزرگوں کے مبارک اور مقدس نورانی ناموں کو ہم نے لیا ہے ان سب کی نگاہ کرم ہم سب کو عطا فرما دیجیے. یا اللہ یہ سلسلہ قادریہ اس خانقاہ کی جڑ ہے. یا الہ العالمین اس کا فیضان ہر ایک کو ہمیں عطا فرما دیجیے. سلسلہ چشتیہ کی نورانیت کے ساتھ دنیا میں نور کے پھیلانے کے نظام عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان نورانی نظاموں کا یہ مسکن ہے. یا اللہ خانقاہ محمدی کا یہ نظام اور یہ سلسلہ یا الہ العالمین سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ اور صابریہ نقشبندیہ اور سہروردیہ
سارے اولیاء کے سراسر سارا سراسل کا یہ یا اللہ خانقاہ محمدی گلستان اولیاء ہے، یا اللہ اس کی باغ و بہاروں کو تادم قیامت شاداب و آداب فرما، اس کی رونقوں کو تادم آخر تک قائم و دائم فرما، یا اللہ انسانیت کو مستفید فرما، یا الہ العالمین جن اولیاء اکرام کے نام لیے گئے ہیں ان تحفوں کو ان کی چوبڑوں میں قبول فرما کر ان سب اولیاء اکرام کے یا الہ العالمین ان کی نسبتیں ہمیں عطا فرما، ان کی نورانیتیں عطا فرما، یا الہ العالمین جن جن اولیاء اور سارے سلاسل کے نظاموں کی نسبتیں اس خانقاہ کو سلسلے کو حاصل ہے ان سب اولیاء کی بارگاہوں میں ہماری اس ہدیہ نذرانے کو قبول فرما لیجیے، یا ہمارے فاتحہ اور سلام کو قبول کر لیجیے، ہماری محفلوں کو قبول کر لیجیے، ان سب کے ذریعے سے حضور پیرانے پر غوث اعظم کی نگاہ کرم عطا فرما، آپ کی مسکراہٹ عطا فرما، یا غوث اعظم ایک نگاہ کرم ہو، یا غوث اعظم ایک مسکراہٹ ہو، یا غوث اعظم ایک عطا ہو، یا غوث اعظم ایک نوازش ہو، کر دو اپنے بندوں پر نگاہ کرم، کر دو اپنے بندوں پر عطا کے دروازے، کر دیجئے اپنے چاہنے والوں پر اپنی عطاؤں کے دروازوں کو، یا غوث اعظم ہو نگاہ کرم، ہم فقیر ہیں آپ کے در کے، ہم گدا ہیں پنجتن پاک کے، ہو نگاہ کرم یا غوث اعظم، ہو نگاہ کرم یا غوث اعظم، یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث اعظم استغیث 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 استغیث۔ وقال تعالی فی شان حبیب ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔